بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ایک امریکی اسکالر تھے، ان کا نام تھا پروفیسر کینٹویل اسمتھ۔ تو ان کی ایک کتاب ہے، اس کا ٹائٹل یہ ہے اسلام ان دا ماڈرن ایج۔ آج میں اسی ٹائٹل کو اپنا سبجیکٹ بناتا ہوں، اگرچہ پارشل سینس میں۔ یہ ٹائٹل میرے ذہن میں اس لیے آیا کہ آج کل آپ جانتے ہیں کہ ایک بات کا بہت چرچا ہے، وہ ہے مدرسے کا ماڈرنائزیشن۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک مدرسہ بورڈ بنا ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ مدرسہ ایجوکیشن کو اس طرح سے ڈیولپ کیا جائے کہ اس میں ماڈرن قسم کے علماء پیدا ہوں، یعنی ایسے علماء جو ایک طرف اسلامک لرننگ کے ایکسپرٹ ہوں اور ساتھ ساتھ وہ جس کو کہتے ہیں دور جدید یا ماڈرن ایج، اس کو بھی اچھی طرح جانتے ہوں، تاکہ وہ آج کی ضرورت کے لحاظ سے اسلام کو ریپرزینٹ کر سکیں، یا یوں کہہ سکتے ہیں آپ کہ یہ بتا سکیں کہ آج جب کہ زمانہ بہت بدل چکا ہے، آج بھی اسلام کا ریلیونس اسی طرح باقی ہے جس طرح کہ وہ پہلے تھا۔ دیکھیے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ بات بہت پہلے سے چل رہی ہے۔ یعنی جب سے ماڈرن ایج شروع ہوا تبھی سے یہ کانسیپٹ بھی مسلمانوں میں آ گیا۔ سر سید احمد خان بہت ہی مشہور ایجوکیشنسٹ ہیں، تو انہوں نے 1875 میں ایک مسلم کالج قائم کیا علی گڑھ میں، جس کا نام تھا اینگلو محمڈن اورینٹل کالج، جو بعد کو یونیورسٹی بن گیا، اور اب جانتے ہیں کہ وہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے نام سے مشہور ہے۔ تو سر سید احمد خان نے اپنے اس تعلیمی ادارے میں دونوں قسم کی لرننگ کو رکھا تھا، یعنی اسلامک لرننگ بھی اور ماڈرن لرننگ بھی۔ وہاں پر ایک فل فلیج ڈپارٹمنٹ تھا اسلامک تھیولوجی کا، اسلامک تھیولوجی۔ ہر ہاسٹل میں نماز کا انتظام تھا، ہر ہاسٹل میں باقاعدہ جماعت کے ساتھ نماز کا انتظام، اور بہت ساری چیزیں۔ تو سر سید احمد خان کا مشہور ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم ایسے مسلمان بنانا چاہتے ہیں جن کے ایک ہاتھ میں قرآن ہو اور دوسرے ہاتھ میں سائنس ہو۔ تو یہ جو کوشش سر سید احمد خان نے شروع کی، جو بڑھتی رہی یہاں تک یونیورسٹی بن گئی، تو اس کو اب 130 ایئرس بیت چکے ہیں۔ اسی طرح سے دنیا بھر میں، پورے مسلم ورلڈ میں بہت سے ادارے بنے، تعلیمی ادارے،
جن میں اسی کانسیپٹ کے تحت ایجوکیشنل نصاب رکھا گیا. مثلاً جامعہ ملیہ اسلامیہ بھی, اور حیدرآباد میں جامعہ عثمانیہ, اور مسلم ورلڈ میں تو بہت سارے بڑے بڑے فل فلیج یونیورسٹیاں, جیسے کیرو میں الازہر یونیورسٹی, اور جامعۃ القاہرہ, اور سعودی عرب میں جامعۃ الامام ام القری. اس طرح سے پاکستان میں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی وغیرہ وغیرہ بہت سے ادارے بنے. ان اداروں سے پڑھ پڑھ کے لوگ نکلے, لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ کوئی ایک بھی ایسا عالم اب تک نہیں نکل سکا جو ماڈرن ضرورت جو ہے اسلام کی اس کو پورا کرتا ہو. پھر دیکھیے, ایسے بہت سے لوگ تھے جنہوں نے ایک طرف مدرسے میں جیسے ندوہ اور دیوبند وغیرہ میں باقاعدہ پڑھ کر سند حاصل کی, اور پھر اس کے بعد انہوں نے کالج یونیورسٹی میں باقاعدہ ایڈمیشن لے کر کے پڑھا. ایک طرف انہوں نے مدرسے کی سند لی, دوسری طرف انہوں نے یونیورسٹی کی سند لی. لیکن یہاں بھی اگرچہ بہت بڑی تعداد ہے, لیکن ایک بھی اس میں نہیں کہہ سکتے آپ کہ ایسا نکلا ہو جس نے دور جدید کا مسلم عالم کے خواب کو پورا کیا ہو. جو کچھ ہوا وہ صرف یہ کہ مدرسے میں پڑھ کر اگر صرف مدرسے کے ٹیچر بنتے وہ, تو اب وہ یونیورسٹی کے پروفیسر بن گئے, بس اس سے زیادہ اور کچھ نہیں. اس طرح اور بھی بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے کہ مدرسہ اور یونیورسٹی سے باہر رہ کر کے بھی عربی زبان سیکھی, اسلامی علوم کو پڑھا, اور ساتھ ساتھ انگریزی سیکھی, انگریزی علوم کو پڑھا, تب بھی وہ ضرورت پوری نہ ہو سکی. ایسا کیوں ہے کہ تقریباً 150 سال سے کوشش ہو رہی ہے اور آج تک کوئی آدمی بن نہیں سکا؟ اس کا دیکھیے بہت ہی سمپل ریزن ہے. سب سے پہلے یہ جانیے کہ جو نیا اسکالر یا نیا مسلم عالم یا نیا مسلم تھنکر چاہیے, اس سے مراد کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ اسلام پر گرد و غبار چڑھ جائے گا اور اسلام کی اصل تصویر مٹ جائے گی. لم یبقى من الاسلام میں الا اسمہ, یہاں تک کہ اسلام کا صرف نام رہ جائے گا. یہ حدیث میں صراحت کے ساتھ آیا ہے. تو اسی کے ساتھ حدیث میں آیا ہے کہ بعد کے زمانے میں ایک فتنے کا ذکر ہے جس کو فتنہ دہیما کہا گیا ہے. فتنہ دہیما کا مطلب ہے کالا فتنہ, یعنی انٹلیکچوئل ڈارکنیس. اتنا اندھیرا چھا جائے گا کہ لوگ سمجھ ہی نہیں سکیں کہ اسلام کیا ہے. تو ایسی حالت میں سب سے پہلے یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ وہ کام کیا ہے جس سے نئے قسم کے عالم بن سکیں. وہ ہے دیکھیے اسلام کی ری ڈسکوری. اسلام کی ری ڈسکوری. جب خود حدیث کے مطابق اسلام گرد غبار میں چھپ جائے گا اور انٹلیکچوئل ڈارکنیس کا زمانہ آ جائے گا, تو
جو مطلوب کام ہے وہ ہے اسلام کی ری ڈسکوری، کیونکہ اسلام اصل میں تو کبھی ختم نہیں ہوگا. یہ تو خدا کا وعدہ ہے، نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. تو اوریجنل اسلام یا اوریجنل قرآن وہ تو کبھی ختم نہیں ہوگا. جو چیز ہوگی وہ یہ کہ اس کے پر پردے پڑ جائیں گے. پردے کس بات کے؟ مس انٹرپریٹیشن کے، غلط انٹرپریٹیشن کے پردے. ایسا نہ ہوا ہے نہ ہوگا کہ اسلام سچ مچ ہی مٹ جائے. ایسا تو کبھی ہو نہیں سکتا ہے. جو چیز ہوگی اچھی طرح سمجھ لیجیے کہ اسلام گم ہو جائے گا غلط تعبیرات میں. یعنی جس کو شاعر نے کہا ہے کہ شد پریشاں خواب بند از کثرت تعبیر رہا. تو کیا اسلام جب پردے میں پڑ جائے، ڈارکنیس میں آ جائے، اصل مسئلہ ہے اسلام کی ری ڈسکوری کا، پھر سے اوریجنل اسلام کو دریافت کرنے کا. اب اس کو سامنے رکھیے تو سب سے پہلی بات آپ یہ جانیں گے کہ یہ سرے سے ایجوکیشن کا مسئلہ ہی نہیں، مدرسہ ایجوکیشن، یونیورسٹی ایجوکیشن کا مسئلہ ہی نہیں ہے. کیوں؟ مدرسے میں اور یونیورسٹی میں دونوں جگہ کلاسیکل چیزیں پڑھائی جاتی ہیں. جہاں بھی آپ دیکھیے کسی مدرسے میں یا کسی یونیورسٹی میں، جہاں مدرسے میں یا یونیورسٹی میں جہاں اسلام کو پڑھایا جاتا ہو، وہاں کیا پڑھایا جاتا ہے؟ کلاسیکل لٹریچر کو، کلاسیکل کتابوں کو. تو کلاسیکل کتابوں کو پڑھنے کا مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ تو ری ڈسکوری کا مسئلہ ہے. صرف پچھلی کتابیں، کلاسیکل کتابیں پڑھ کر کے آپ نہیں جان سکتے. آپ کو جاننا پڑے گا کہ زمانے کے مسائل کیا ہیں، پردے کیا پڑ گئے ہیں، غلط انٹرپریشن کیا ہوا ہے. ان ساری باتوں کو جانیں اور جان کر کے پھر سے ری ڈسکور کریں، تب آپ وہ انسان بنیں گے جو اسلام کی ماڈرن ضرورتوں کو پورا کریں. یہ بہت ہی زیادہ سوچنے کی بات ہے کہ 150 سال کی کوشش کے باوجود کیوں ایسا ہوا کہ وہ اسکالر یا وہ لیڈر یا وہ تھنکر پیدا نہ ہو سکے جو ماڈرن ایج کے اعتبار سے اسلام کی ضرورت کو پورا کریں. اس کی وجہ یہی ہے کہ اصل مسئلہ تھا اسلام کی ری ڈسکوری کا. اور انہوں نے کیا کیا؟ ایک طرف مدرسے میں کلاسیکل لٹریچر پڑھ ڈالا انہوں نے، دوسری طرف یونیورسٹی میں کلاسیکل لٹریچر پڑھ ڈالا انہوں نے. تو اس سے تو کچھ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا ہے. یہ ہے جس پر میں اس وقت کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. تو میری اپنی ایجوکیشن مدرسے میں ہوئی. مدرسے میں نے اسلامک لرننگ جس کو کہتے ہیں اس کو پڑھا، عربی لینگویج، قرآن، حدیث اور اسلامک بکس اس کو پڑھا. اس کو پڑھ کر جب میں لوٹا اپنے سماج میں مسلمانوں کے درمیان، تو لوگوں سے باتیں ہوئیں، خاص طور پر وہ لوگ جو انگریزی تعلیم یافتہ تھے. تو مجھے معلوم ہوا کہ مدرسے کی تعلیم جو ہے میری کافی نہیں ہے کہ میں ان لوگوں کے کوشچنس کا آنسر کر سکوں. مجھے کچھ اور پڑھنا ہے. وہ نئے نئے کوشچن کرتے تھے جس کو میں نے مدرسے میں نہیں پڑھا تھا. وہ نئے نئے اینگل سے جاننا چاہتے تھے جو مجھے مدرسے میں نہیں پڑھایا گیا تھا. تو میں نے فیصلہ کیا کہ میں خود انگلش پڑھوں. تو پرائیویٹ طور پر میں نے انگلش لینگویج پڑھی. اسلام کو تو میں نے پڑھا تھا مدرسے میں فارمل ڈھنگ پر، لیکن ماڈرن تھاٹ کیا ہے، ماڈرن ایج کیا ہے جس کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ اسلام کا ریلیونس آج باقی نہیں رہا ہے.
تو میں نے تقریباً 20 سال اس میں بتائے کہ انگریزی زبان سیکھوں اور دور جدید کی کتابوں کو مطالعہ کروں. تو یہ دونوں طرف سے پڑھنے کے بعد یہ دونوں قسم کے علم حاصل کرنے میں مجھے بہت کافی وقت لگا. ساری زندگی کا مطالعے میں لگاتا رہا میں. یہ ممکن کیسے ہوا؟ عام لوگوں کے لیے یہ ممکن نہیں ہوتا، کیونکہ آدمی فوراً لگ جاتا ہے کھانے کمانے میں. مجھے خدا کے فضل سے چھوٹے پر سے فیملی کا سپورٹ ملتا رہا، اور ابھی بھی فیملی ہی کے سپورٹ پر میں کام کر رہا ہوں. تو فیملی کے سپورٹ پر میں نے یہ کام شروع کیا، اور ابھی تک میں اس کو جاری رکھے ہوئی فیملی کے سپورٹ پر. یہ اللہ تعالیٰ کا بہت خاص میں پریشان ہے کہ فیملی کا سپورٹ مجھے پوری زندگی میں دے دیا تاکہ میں کام کر سکوں. تو جب میں نے دونوں طرف کے علوم پڑھے، یعنی مدرسے کی تعلیم کے بعد دوبارہ میں نے اسلامک علوم کو پڑھا، اور جس کو جدید علوم کہتے ہیں اس کو بھی پڑھا. تو پڑھنے کے بعد مجھے جو بات سامنے آئی وہ یہ تھی، وہی جو میں نے کہا کہ مسئلہ اسلام کی ری ڈسکوری کا ہے. یعنی اسلام کا ریلیونس ختم نہیں ہوا ہے، البتہ اوریجنل اسلام پر جو اضافہ کیا گیا ہے انٹرپریشن کر کے اس کا ریلیونس ختم ہو گیا ہے. تو اس طرح سے میں نے جب یہ دریافت مجھے ہوئی تو میں نے اس پر لکھنا شروع کیا، اور تقریباً 200 کتابیں میری چھپ چکی ہیں. میں نے قرآن کی تفسیر لکھی، حدیث پر لکھا، سیرت رسول پر لکھا، تاریخ اسلام پر لکھا، اسلام کے تقریباً ہر آسپیکٹ میں نے لکھا. تو یہ لٹریچر آج خدا کے فضل سے اردو میں، عربی میں، انگریزی میں، مختلف زبانوں میں اویلیبل ہے. تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ بہت سے لوگوں کو ان کتابوں سے اس سوال کا جواب ملا کہ وہ جو اسلام کی جو نمائندگی تھی روایتی کتابوں کے ذریعے، اس سے ان کا مائنڈ ایڈریس نہیں ہو رہا تھا. لیکن جب میری کتابیں پڑھی انہوں نے تو ان کا مائنڈ ایڈریس ہوا، کیونکہ میں نے اس اسلام کو پیش کیا تھا ان کتابوں میں جو انسان کی فطرت کے مطابق تھا. اسلام دین فطرت ہے، ریلیجن آف نیچر ہے، لیکن انسانی انٹرپریشن سے جو اس پر پردے پڑ گئے تھے اس کو جب ہٹا دیا میں نے تو معلوم ہوا کہ یہ اسلام وہی ہے جو آدمی کا نیچر چاہتا ہے. یہ ہے خلاصہ. اب یہ آپ کو یہ علم ہوگا کہ بہت سے لوگوں کو میری کتابوں سے سچائی ملی، اسلام کی طرف لوٹے وہ. لیکن ایسے بھی کئی لوگ ہیں یا بہت سے لوگ ہوں گے جنہیں میری کتابوں میں ابھی تک یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی اور چیز ہے. تو اس پر میں نے بہت غور کیا کہ میں نے تو کہیں بھی اپنے جاننے میں اوریجنل اسلام سے ہٹا نہیں ہوں، صرف اس کو ماڈرن ایڈیم میں پیش کیا ہے، ماڈرن ریفرنس میں پیش کیا ہے، ماڈرن حالات سے اس کا ریلیونٹ دکھاتے ہوئے پیش کیا ہے. تو پھر کیوں یہ لوگ اٹپڑاپن ان کو محسوس کرتا ہوتا ہے؟ اس کی وجہ بہت ہی صاف ہے. یہ لوگ جو ہیں کیا کرتے ہیں، میرے لٹریچر کو ملا کر دیکھتے ہیں دوسروں کے لٹریچر سے، حالانکہ انہیں دیکھنا چاہیے میرے لٹریچر کو، یہ میری کتابوں کو قرآن سے ملا کر دیکھنا چاہیے. دیکھیے جو دوسروں کی کتابیں ہیں وہی تو پردے ہیں، تو پردے سے آپ کیسے ملا کر دیکھیں گے آپ میری کتابوں کو؟ جو دوسروں کے انٹرپریٹیشن ہے وہی تو پردے ہیں اوریجنل اسلام پر. تو میں نے ان پردوں کو ہٹا کر کے اوریجنل اسلام کو جاننے کی کوشش کی، اور پھر اپنی کتابوں میں اوریجنل اسلام کو پیش کیا. میں پورے اعتماد سے کہہ سکتا ہوں کہ اب تک مجھے
کوئی ایک انسان نہیں ملا ہے جو میری کتابوں سے اس اعتبار سے اختلاف کرتا ہو کہ وہ قرآن کے مطابق نہیں ہے. جو بھی اختلاف کرتا ہے، جو بھی اس سے یعنی جس کو بھی اس سے جو بھی کوئی کرٹیسائز کرتا ہے، وہ اس اعتبار سے کہ وہ دوسروں کی کتابوں سے ملایا اس نے تو اس کے مطابق نہیں پایا انہوں نے. جیسے ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کو کہ ناگپور میں ایک صاحب نے ایک بک شاپ کھولی، تو وہاں پر مختلف لوگوں کی کتابیں تھیں، یعنی اسلامی کتابیں، صرف اسلامی کتابیں. تو ایک صاحب نے باقاعدہ ان کو خط لکھا، اس کا ریکارڈ ہے، کہ میری کتابوں کے بارے میں کہا کہ ان کتابیں نہ رکھو اپنے دکان میں، کیونکہ ان کی کتابیں اسلاف سے بے اعتمادی پیدا کرتی ہیں. اب غور کیجئے کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ قرآن سے بے اعتمادی، یہ نہیں کہا انہوں نے کہ ان کی کتابیں قرآن سے بے اعتمادی پیدا کرتی ہیں، خدا سے بے اعتمادی پیدا کرتی ہیں، یا رسول اللہ سے بے اعتمادی پیدا کرتی ہیں. ان کہا کہ اسلاف سے بے اعتمادی پیدا کرتی ہیں. یہ تو کوئی کرائیٹیرین نہیں ہے. میری کتابوں کو آپ کو جانچنا چاہیے قرآن سے اور حدیث سے، نہ کہ دوسروں کتابوں سے. اگر دوسروں کتابیں کافی ہوتی تو میں کتاب ہی نہ لکھتا، مجھے لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. کیونکہ مطالعے کے بعد میں نے پایا ان کتابوں میں قرآن کی صحیح نمائندگی نہیں ہوئی ہے، اس لیے میں نے یہ کتابیں لکھی. تو کسی کو بھی اگر یہ جاننا ہو کہ میری کتابیں اسلام کو ٹھیک ٹھیک پیش کرتی ہیں نہیں، تو اس کو چاہیے کہ میری کتابوں کو قرآن سے جانچے، وہ قرآن سے، حدیث سے، رسول اللہ سے، صحابہ کرام سے. دوسروں کتابوں سے جانچنا یہ میرے ساتھ جسٹس نہیں ہوگا، اور خود اپنے ساتھ بھی وہ آدمی جسٹس نہیں کرے گا جو ایسا کرے. اب میں آپ کو چند باتیں عرض کرنا چاہوں گا کہ میں نے جس چیز کو میں کہتا ہوں اسلام کی ری ڈسکوری، وہ کیا چیز ہے، وہ کیا چیز ہے. دیکھیے، میں اپنے بچپن میں ان لوگوں سے سنتا تھا کہ سائنس جو ہے کوئی الہادی علم ہے، سائنس سے الہاد آتا ہے، یہ تصور تھا. اور بات کو یہ تصور برابر مجھے ملا کہ جو مذہبی حلقے ہیں، جو مدرسے ہیں، جو مسجدیں ہیں، جو دینی ادارے ہیں، ہر جگہ سائنس کو کوئی الہادی چیز سمجھتے ہیں. جیسے کہ اقبال نے کہا تھا کہ ہم نے سمجھا تھا کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الہاد بھی ساتھ. تو ایک تصور بن گیا کہ سیکولر ایجوکیشن یا سائنٹیفک ایجوکیشن جو ہے لوگوں کو ملحد بناتی ہے. تو اس کی میں نے تحقیق کی، تو میں نے کیا ڈسکور کیا؟ میں نے یہ ڈسکور کیا کہ سائنس تو قرآن کے مطابق ہے. قرآن کی ایک پریڈکشن قرآن میں موجود ہے، اس کے مطابق ہے. دیکھیے قرآن میں یہ آیت ہے کہ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. یہ قرآن کی آیت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ فیوچر میں ہم ان کو اپنی سائنس دکھائیں گے، SIGNS، سائنس دکھائیں گے. آفاق میں اور انفس میں، یعنی ہیومن ورلڈ میں اور نیچر میں، یہاں تک کہ لوگوں کو کھل جائے کہ یہ سچائی پرافٹ محمد کے ذریعے آئی ہے، وہ ٹروتھ ہے، وہ سچ ہے، وہ دا ٹروتھ ہے. اب بتائیے کہ یہ جو قرآن میں پریڈکشن تھا یہ کب پورا ہوا؟ یعنی آفاق و انفس میں، اس ورلڈ آف نیچر میں کب ایسا ہوا کہ خدا کی نشانیاں ظاہر ہوئیں؟ یہ تو موجودہ زمانے میں سائنس کے ذریعے ہوئی. سائنس کیا ہے؟ دیکھیے سائنس جو ہے نام ہے نیچر کی اسٹڈی کا، نیچر کو ایکسپلور کرنے کا، یعنی ان ادر ورڈس لا آف گاڈ کو جاننے کا. پوری نیچر جو ہے، قرآن بتاتا ہے کہ پوری نیچر جو ہے
خدا کے لاز سے گورن ہو رہی ہے. خدا کے لاز ہیں اس کو چلا رہے ہیں. اسی اسی کی اسٹڈی کرتی ہے سائنس, اسی کو پتہ کرتی ہے. سائنس کوئی کسی گھر میں بنایا ہوا علم نہیں ہے, کسی کے مائنڈ میں بنایا ہوا علم نہیں ہے. سائنس نام ہے نیچر میں اسٹڈی کر کے لاز کو پتہ کرنے کا. تو وہ کیا ہے؟ وہ تو خدا کا قانون ہے. جب مجھے یہ ڈسکوری ہوئی تو میں نے مطالعہ شروع کیا, تو معلوم ہوا تھا کہ سائنس تو قرآن کا ماڈرن علم کلام ہے, اسلام کی تھیولوجی ہے. یعنی ایسی باتیں سائنس نے ڈسکور کی ہیں جس سے قرآن کی سچائی ری اسٹیبلش ہوتی ہے. قرآن کی سچائی ری اسٹیبلش ہوتی ہے. اسی کو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ اسلام کی تھیولوجی ہے. تو کیسی عجیب بات ہے کہ جو چیز اسلام کو یعنی ایک سائنٹیفک بیس دے رہی تھی, سائنٹیفک بیس, اس کو مطلب سمجھ لیا گیا کہ یہ اسلام کے خلاف ہے. ہم یہ سمجھے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم, کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الحاد بھی ساتھ. تو میں نے اس پر بہت سی کتابیں لکھی. میں ایک مثال دیتا ہوں کہ سائنٹسٹ نے ایک بات یہ ہوئی کہ سائنٹسٹ جو ہے وہ فلاسفر نہیں ہوتا. سائنٹسٹ کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. سائنٹسٹ مذہب کے نہ فار میں ہوتا نہ اگینسٹ میں ہوتا. وہ تو صرف لا آف نیچر کو بتاتا ہے. لیکن سائنس نے جب لا آف نیچر کو بتایا تو کچھ فلاسفرس نے جو الحاد میں کی طرف رجحان رکھتے تھے, انہوں نے اس کو استعمال کیا, کیونکہ مس یوز کیا. یہ سائنس میں پتہ کیا کہ ہر چیز, سائنس نے پتہ کیا اس چیز کو جس کو کہتے ہیں یعنی وہ پرنسپل آف کازیشن, کہ ہر چیز, ہر ایونٹ جو ہوتا ہے اس کے پیچھے ایک کاز ہوتا ہے, کاز اینڈ ایفیکٹ. چاہے بارش ہو, چاہے زمین میں کوئلہ بنے یا پیٹرولیم بنے, یا پانی بھاپ میں تبدیل ہو, کوئی بھی جو باتیں ہوتی ہیں, جو ایونٹ ہوتے ہیں, تو ان کے پیچھے کچھ کاز ہوتے ہیں. اتنا ہی سائنس نے اتنا ہی کہا تھا, سائنٹسٹ نے صرف اتنا ہی بتایا تھا کہ ہر ایونٹ کے پیچھے ایک کاز ہوتا ہے. بس اس کو کچھ فلاسفرس نے ایکسپلائٹ کیا یا مس یوز کیا, اور یہ کہا کہ سائنس نے خدا کو ثابت کر دیا خدا نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ اس پرنسپل کو لے کر, یعنی پرنسپل آف کازیشن کو لے کر کے, انہوں نے کہا کہ اف ایونٹس آر ڈیو ٹو نیچرل کازز دے آر ناٹ ڈیو ٹو سپر نیچرل کازز. سائنس نے اتنا ہی بتایا تھا کہ کچھ کاز ہوتے ہیں, اس سے کوئی ایونٹ پیش آتا ہے. اس کو لے کر انہوں نے کہا کہ اف ایونٹس آر ڈیو ٹو نیچرل کازز دے آر ناٹ ڈیو ٹو سپر نیچرل کازز. دیکھیے یہ فلسفی تھی, یہ فلسفی فلاسفر نے پیش کی, سائنٹسٹ نے نہیں. یہ فلسفی تھی. میں نے اس کا جواب دیا اپنی کتاب میں. اس کا نام ہے, اردو میں نام ہے اس کا مذہب و جدید چیلنج, انگلش میں اس کا نام ہے گاڈ رائزز, عربک میں اس کا نام ہے الاسلام یتحدی. تو ان کے اس چیز کو لے کر کے میں نے کوٹ کیا اس چیز کو کہ لوگ کہتے ہیں کہ اف ایونٹس آر ڈیو ٹو نیچرل کازز دے آر ناٹ ڈیو ٹو سپر نیچرل کازز. تو میں نے کہا, اس میں لکھا, آپ پڑھ سکتے ہیں اس کو, کہ نیچر ڈز ناٹ ایکسپلین, نیچر ہر سیلف از ان نیڈ آف ایکسپلینیشن. نیچر ڈز ناٹ ایکسپلین, شی از ہر سیلف ان نیڈ آف ایکسپلینیشن. یعنی یہ جو کاز اینڈ ایفیکٹ کا اتنا بڑا سسٹم قائم ہے پورے یونیورس میں, تو کیسے قائم ہے؟ اس کے پیچھے بھی ایک کنٹرولر چاہیے, ایک سسٹینر چاہیے, ایک کریٹر چاہیے. ایسے کیسے ہو جائے گا الرٹ اپ؟ تو کیا سائنس نے ایک پروسیس کو دریافت کیا تھا, اس کو نہیں دریافت کیا کہ اس پروسیس کوئی پیچھے کوئی طاقت نہیں ہے. اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے.
کہ سائنس نے جو چیز ڈسکور کی تھی وہ صرف یہ کہ ایک پروسیس ہے یہاں پر، بس. باقی یہ فلاسفرز نے ایڈ کیا اس میں اس چیز کو، جس سے انہوں نے نکال لیا کہ اتھیزم نکال لیا. یہ میں نے کلیئر کیا اس میں اپنی کتاب میں کہ سائنس نے صرف پروسیس بتایا ہے، یہ نہیں بتایا کہ پروسیس کے پیچھے کوئی طاقت نہیں ہے. یہ تو مس انٹرپریٹیشن ہے ان لوگوں کا، اور مس یوز کیا انہوں نے سائنس کے اس فارمولے کو. اس طرح سے میں نے بہت سی کئی کتابیں لکھی اور اس چیزوں کو واضح کیا. ایسے دیکھیے سینکڑوں سال سے یہ مانا جاتا تھا، فلاسفرس نے یہ پھیلا رکھی تھی یہ بات کہ ریلیجن میں اور اسی طرح اسلام میں جس کو کہتے ہیں پرائمری ریشنلزم اور سیکنڈری ریشنلزم. تو اسلام میں یا ریلیجن میں پرائمری ریشنلزم نہیں ہے، سیکنڈری ریشنلزم ہے. یعنی ڈائریکٹ آرگومنٹ اویلیبل نہیں ہے اس مذہب میں، صرف انڈائریکٹ آرگومنٹ اویلیبل ہے، جو کہ دوسرے درجے کا آرگومنٹ ہے. اس طرح سے انہوں نے بہت دنوں سے یہ بات پھیلا رکھی تھی کہ مذہب یا اسلام دلیل پر قائم نہیں ہے، کیونکہ ان کے دلیل وہ تھی جو ڈائریکٹ آرگومنٹ پر بیس کرتی ہو، پرائمری ریشنلزم سیکنڈری ریشنلزم پر بیس نہیں کرتی. اس کا میں نے اسٹڈی کی، اور اسٹڈی کر کے میں نے اس پہ کتاب لکھی، اس کا نام ہے ریلیجن اینڈ سائنس. اس میں نے بتایا کہ یہ بھی ایک فیلیسی ہے، یہ بھی ایک فیلیسی ہے. فلاسفرس کی جو اتھیزم میں یقین رکھتے ہیں ان کی ایک فیلیسی ہے. کیسے؟ اس طرح سے کہ یہ بات اس وقت صحیح تھی جب کہ انسان کا علم میکرو کاسمک لیول پر چل رہا تھا، جب تک ایٹم ٹوٹا نہیں تھا، میٹر ٹوٹا نہیں تھا. لیکن جب ایٹم میں اسپلٹ ہوا اور یہ پتہ چلا کہ ایٹم بھی آخری چیز نہیں ہے، بلکہ ایٹم کے بعد الیکٹران ہے، اور الیکٹران جو ہے ان سین ہے، الیکٹران کو کوئی دیکھ نہیں سکتا. یا مثال کے طور پر آپ جب جاتے ہیں کہ ڈاکٹر کے ہاں ایکس رے کے لیے، وہ آپ کو کھڑا کرتا ہے اور ایک سوئچ دباتا ہے، تو ایک سیکنڈ سے بھی کم عرصے آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا فوٹو آ گیا. اب فوٹو کیسے آیا؟ تو فوٹو اس طرح آیا کہ کچھ ایکس ریز ہیں جو نکل کر آپ کے باڈی سے پاس ہو کر انہوں نے اس کا فوٹو بنا دیا. تو کوئی اس ریز کو تو آپ دیکھتے نہیں، وہ ریز کسی بھی دوربین خوردبین سے دکھائی نہیں دیتی، اس لیے اس کا نام ہے ایکس ریز. اس طرح سے بہت سی باتیں معلوم ہوئیں کہ جس کے بعد یہ مان لیا گیا سائنس میں کہ ریئلٹی وہی نہیں ہے جو دکھائی دے، وہ بھی ہے جو نہ دکھائی دے. کیونکہ ہر چیز آخر میں الیکٹران ہے، ڈانس آف الیکٹران. پوری یونیورس جو ہے وہ جو کیا ہے، وہ الیکٹرانک ڈانس ہے، ان سین ڈانس جو دکھائی نہ دے. تو جب ہر چیز ریڈیوس ہو کر الیکٹران بن گئی تو پوری یعنی سب کچھ ان سین بن گیا. پہلے سمجھتا تھا انسان کا ہم ایک سین ورلڈ میں رہتے ہیں، اب پتہ چلا کہ نہیں، ہم ان سین ورلڈ میں رہتے ہیں، کوئی بھی چیز ہم دیکھ نہیں سکتے. اس طرح سے لاجک میں ایک چینج آیا. پہلے یہ مانا جاتا تھا کہ جس کو کہتے ہیں لاجیکل پازیٹیوزم کے زمانے میں، کہ چیزیں وہی چیزیں حقیقت ہیں، وہی چیزوں کا ریئل ایگزسٹنس ہے جن کو ہم ڈائریکٹ آرگومنٹ کے ذریعے جان سکیں. لیکن جب یہ پتہ چلا کہ کوئی بھی چیز دکھائی نہیں دیتی، ہر چیز کو بغیر دیکھے ماننا پڑتا ہے، یعنی ایفیکٹ سے ماننا پڑتا ہے. جیسے کہ میں نے آپ سے عرض کیا ایکس ریز، تو ریز کو آپ نے نہیں دیکھا، ریز کے ایفیکٹ کو دیکھا، یعنی فوٹو کو. اس فوٹو سے آپ نے انفر کیا کہ یہاں پر ریز ہے جو پاس ہوئی میرے باڈی سے. تو
اس کے بعد کیا ہوا کہ انفرینس آرگومنٹ بھی مان لیا گیا کہ وہ بھی ویلڈ ہے، جس طرح سے ڈائریکٹ آرگومنٹ ویلڈ ہے. یہ میں نے مطالعے کے بعد جانا اور پھر اس پر کتابیں لکھی. تو یہ جو فیلسی تھی کہ اسلام کے عقیدے کو سائنٹیفک دلائل سے ثابت نہیں کر سکتا، تو میں نے یہ دکھایا کہ سائنس میں جو دلائل استعمال ہوتے ہیں، جو آرگومنٹ استعمال ہوتا ہے، ٹھیک اسی سے ہم یہاں بھی ثابت کر سکتے ہیں کسی چیز کو. چنانچہ اس کو برٹن رسل نے مانا ہے کہ یہ جو آرگومنٹ ہے، یعنی جس کو کہتے ہیں آرگومنٹ فرام ڈیزائن، یعنی ویئر دیر از اے ڈیزائن دیر از اے ڈیزائنر، یہ جو آرگومنٹ ہے اپنی نیچر کے اعتبار سے یہ سائنٹیفک آرگومنٹ ہے. جو خود سائنس میں ویسے کیا آتا ہے کہ ایفیکٹ سے استدلال کیا جاتا ہے، ایفیکٹ سے آرگومنٹ کیا جاتا ہے. تو وہ یہاں بھی ہے کہ ایفیکٹ سے ہم آرگومنٹ کر رہے ہیں. تو کیا انفلوئنشل آرگومنٹ جب 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 تک سائنس کی، یعنی سائنس جب تک مائکرو ورلڈ میں تھی تب تک وہ بات کہی جاتی تھی، لیکن جب سائنس مائکرو ورلڈ تک پہنچ گئی، یعنی الیکٹرانک ورلڈ تک پہنچ گئی، تو پھر یہ ساری لاجک بدل گئی. یہ میں نے ڈسکور کیا، اس کو میں نے اس پر کتابیں لکھی. یہ سائنس کی بات ہوئی. اس پر میں نے بہت سی کتابیں لکھی، آپ پڑھ سکتے ہیں اس کو. اب میں چند باتیں اور بھی عرض کروں گا کہ کس طرح جس کو میں ری ڈسکوری کر رہا ہوں وہ کیا چیز ہے. عام طور پر مسلمانوں میں دیکھتا تھا بچپن سے کہ دوسروں کو، اس کو وہ غیر قوم کہتے ہیں، کفار کہتے ہیں، مشرک کہتے ہیں، ان کے لیے ان کے دل میں احترام نہیں. آپ میں سے ہر ایک نے اس کا تجربہ کیا ہوگا کہ ان کے لیے احترام نہیں. ہمارے یہاں سب سے بڑی جماعت جو ہے تبلیغی جماعت، تو اس میں لکھا ہوا ہے اکرام مسلم، اکرام انسان نہیں. یہ سب سے بڑی جماعت مانی جاتی ہے وہ. وہاں پر اکرام مسلم ہے، اکرام انسان کا کانسیپٹ نہیں ہے. ایسے سب کیا ہے، سب کیا. تو لوگ سمجھتے ہیں کہ مسلمان کا تو احترام کرنا ہے ہمیں، مسلمان کی تو عزت کرنی ہے ہمیں، لیکن جو دوسری قومیں ہیں جن کو ہم کافر سمجھتے ہیں ان کے لیے ہم احترام نہیں کرنا ہے، وہ تو جانے والے ہیں. تو یہ چھایا ہوا ہے ذہن. آج بھی آپ تجربہ کرتے ہوں گے کہ آج بھی لوگوں میں اس طرح کی سوچ موجود ہے. اب اس کی میں نے ریسرچ کی تو پتہ یہ چلا کہ بہت سی تعلیمات اسلام کی جو غیر مسلم کے احترام پر مبنی ہے وہ آلریڈی موجود ہیں، لیکن اس کو لوگوں نے غلط تعبیرات میں چھپا رکھا ہے. یعنی اسلام احترام انسانیت کا مذہب ہے، سارے انسانوں کا احترام سکھاتا ہے، سب کی عزت سکھاتا ہے. لیکن جو رواجی مذہب بنا، جو دوسروں کے انٹرپریشن پر بیس کرتا تھا، اس میں ایسا ہو گیا کہ اپنے بھائیوں کا احترام کرو، باقی وہ تو فنار مستقر ہیں. آج کا زمانہ سائنٹیفک زمانہ کہا جاتا ہے، یہ صحیح ہے. دنیا ٹریڈیشنل دور سے نکل کر سائنٹیفک ایج میں پہنچی ہے. اس کی وجہ سے ساری تھنکنگ اور سب کچھ بدل گیا ہے. تو یہ ایک ضرورت ہے اسلام کی کہ نئے ماڈرن قسم کے اسکالرس پیدا ہوں، جدید علماء جو آج کی ضرورت کو پورا کریں. تو میں نے دونوں طرف کے ڈسپلن کو پڑھا ہے. میں کہہ سکتا ہوں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں ریویژن کی ضرورت ہے وہ غلط کہتے ہیں. اسلام میں ریویژن کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اسلام میں ضرورت ہے ری ڈسکوری کی، ری ڈسکوری. جیسے آپ جانتے ہیں کہ جو سولر سسٹم ہمارا ہے وہ ہمیشہ سے ایک ہی پرنسپل پہ چل رہا تھا، یعنی ہیلیو سینٹرک تھیوریز کو کہتے ہیں. درمیان میں ارسطاٹل کا جو نظریہ آ گیا تھا، یعنی جیو سینٹرک تھیوری، تو اس کو صرف ہٹانا تھا
اور جو اصل تھیوری ہے اس کو لانا تھا. ایسے کچھ معاملہ اسلام کا ہے کہ اسلام ایک ایٹرنل مذہب ہے. خدا کا جس طرح سے سارے لاز ایٹرنل ہے، اس طرح سے قرآن بھی ایٹرنل ہے. لیکن بعد کے انٹرپریٹیشن نے اسلام کو ٹھگ دیا ہے، اوریجنل اسلام کو. تو اب ضرورت ہے کہ ایسے علماء پیدا ہوں، ایسے اسکالرس جو بعد کے جو ایڈیشنس ہیں اس کو الگ کریں اور پیور اسلام کو سامنے لائیں. اسی کو میں کہتا ہوں ری ڈسکوری. لیکن تقریباً 150 سال سے ایک 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 غلط مائنڈ یہ چل رہا ہے کہ ایسے لوگ پیدا کرو جو دونوں قسم کے ایجوکیشن لیے ہوئے ہوں. ایک طرف مدرسے کی ایجوکیشن اور دوسری طرف یونیورسٹی کی ایجوکیشن. میں اس کو اصل مسئلے کا جواب نہیں سمجھتا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جو ایجوکیشن کی فلاسفی ہے اس کے مطابق ہمیشہ ڈسپلن جو ہے وہ کلاسک پر بیس کرتے ہیں. یعنی مدرسے میں جو ایجوکیشن ہوتی ہے اس میں کلاسیکل لٹریچر پایا جاتا ہے. ایسی یونیورسٹی میں جو ایجوکیشن ہوتی ہے اس میں بھی کلاسیکل لٹریچر پایا جاتا ہے. تو کلاسیکل لٹریچر پڑھنے سے تھوڑی یہ مسئلہ حل ہوگا. یعنی یہ میں کہوں گا دوسرے ورڈ میں کہ ہمیں جو ضرورت ہے وہ ایک تھنکر کی ضرورت ہے، ڈگری ہولڈر کی نہیں. ڈگری ہولڈر چاہے مدرسے کا ہو چاہے یونیورسٹی کا ہو وہ اس کام کے لیے یعنی یوزفل نہیں ہے. تو ہمیں ڈگری ہولڈر کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ہمیں ایک تھنکر چاہیے جو ری ڈسکوری کر کے اسلام کو اس کے اوریجنل شیپ میں پیش کرے. ایک ایگزامپل دوں گا میں ٹو illustrate دس پوائنٹ. دیکھیے جو لوگ مدرسوں میں پڑھتے ہیں تو وہ جانتے ہیں کہ وہاں پر بہت ہی اہتمام کے ساتھ صحیح البخاری پڑھائی جاتی ہے. حدیث کی بہت سی کتابیں ہیں، اس میں البخاری کی جو صحیح ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ سمجھاتی ہے. سمجھا جاتا ہے کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ. تو یہ ہر مدرسے میں پڑھایا جاتا ہے اس کو. تو دیکھیے اس کتاب کی ایک بہت ہی زبردست قسم کی کمنٹری ہے جس کا نام ہے فتح الباری. ابن حجر الاسقلانی نے ایک کتاب یہ کمنٹری لکھی ہے، اور وہ صرف بخاری کی کمنٹری نہیں ہے بلکہ اس میں ساری دوسری حدیثیں بھی تقریباً آ گئی ہیں. اسی لیے صحیح البخاری کی اس شرح کو یعنی فتح الباری کو حدیث کی انسائکلوپیڈیا بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ جب وہ بحث کرتے ہیں بخاری کی حدیثوں پر تو اور حدیثیں بھی اس میں کوٹ کرتے ہیں. وہ اس طرح سے وہ حدیثوں کا ایک بہت بڑا کلیکشن بن گیا ہے. تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ حدیثوں کا انسائکلوپیڈیا ہے. اب آپ مدرسے میں ایک شخص کو پڑھوائیے، وہاں ڈگری لے کر نکلے، وہ سند لے کر نکلے، تو کیا ہوگا وہ بتاتا ہوں آپ کو. وہ بخاری پڑھے گا اور فتح الباری پڑھے گا، لیکن پھر بھی وہ اسلام سے بے خبر رہے گا، کیونکہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کلاسیکل لٹریچر پڑھ کر کے آپ وہ کام نہیں کر سکتے جو آج درکار ہے. مثال کے طور پر بخاری میں ایک روایت ہے، اس میں بتایا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں تھے تو ایک دن آپ نے دیکھا کہ ایک جنازہ جا رہا ہے پروسیشن کے روپ میں. جنازہ یعنی فیونرل پروسیشن. تو آپ جانتے ہیں کہ جنازہ ایسا ہوتا ہے کہ باڈی پر کسی چیز پر باڈی کو رکھتے ہیں، اس کو اٹھا کر لے آتے ہیں گریو یارڈ میں. تو ایسا سین تھا، وہ تو لے کر جا رہے تھے وہ کہ باڈی جو تھا وہ اوپر کسی چیز پہ لیے ہوئے تھے اور سب لوگ ساتھ چل رہے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اس کو، تو کیا ہوا؟ ہی اسٹوڈ اپ ان ریسپیکٹ. آپ اس کو دیکھ کر اس کے احترام میں کھڑے ہو گئے. تو ایک صاحب جو آپ کے ساتھ تھے، جو کمپینین تھے آپ کے، انہوں نے کہا کہ یہ تو ایک یہودی کا جنازہ تھا.
اٹ واز فیونرل آف اے جو ناٹ اے مسلم. آپ نے فرمایا الیست نفسن واز ہی ناٹ اے ہیومن بینگ واز ہی ناٹ اے ہیومن بینگ. اب دیکھیے کہ یہ کلیئر طور پر اس میں یہ نکلتا ہے کہ رسول اللہ نے ایک یہودی کی باڈی کو ریسپیکٹ کے قابل سمجھا، اتنا زیادہ کہ اس کے لیے آپ کھڑے ہو گئے، اس کے ریسپیکٹ میں آپ کھڑے ہو گئے. اس سے کیا نکلا مسئلہ کہ یہودی ہو یا مسلم کوئی بھی ہو، وہ چونکہ انسان ہے اس لیے وہ قابل احترام بھی ہے. جب آپ نے یہ کہا کہ واز ہی ناٹ اے ہیومن بینگ، اٹ مینس دیٹ دا پرافٹ واز ایبل ٹو ڈسکور commonality between himself and that Jewish body. یہ کتنی بڑی بات ہے. یہ اس میں سارے ہیومینٹی کے لیے ریسپیکٹ نکلتا ہے، یعنی اکرام مسلم نہیں بلکہ اکرام انسان. لیکن آپ فتح الباری کو پڑھیے، جو سب سے بڑی کمنٹری مانی جاتی ہے، سب سے آتھینٹک. تو جو بھی جائے گا مدرسے پڑھنے کے لیے وہ اس حدیث کو فتح الباری کی لائٹ میں پڑھے گا، کیونکہ وہ کلاسیکل لٹریچر ہے. جو بھی جائے گا مدرسے میں وہ ضرور بخاری کو پڑھے گا، اور وہ ضرور بخاری کی اس روایت کو، اس حدیث کو فتح الباری کی کمنٹری کی لائٹ میں پڑھے گا، جیسا کہ اب تک لوگ پڑھتے چلے آ رہے ہیں. اب اس حدیث میں ایک بہت ہی بڑی بات کہی گئی جو سینکڑوں سال سے بالکل چھپی ہوئی تھی. وہ کیسے؟ فتح الباری میں سارے لوگوں کی رائے دی گئی ہیں، جو بڑے بڑے اسکالرس تھے جن کو محدث کہا جاتا ہے. اس حدیث کی جو انہوں نے وہ کی ہے، جو اس کا جو انٹرپریشن دیا ہے، وہ اس میں سب کا سب انہوں نے کوٹ کیا ہے. انہوں نے تو کیا کہا ہے کہ لوگوں نے اس بات کو نہیں مانا، ان کمنٹیٹرس نے، کہ رسول اللہ نے ایک جوئش باڈی کے اس رسپیکٹ میں رسول اللہ کھڑے ہو گئے. یہ نہیں مانا. کیا کہہ رہے ہیں وہ؟ کہ چونکہ اس باڈی کے ساتھ انجیل جا رہے تھے تو آپ انجیل کے رسپیکٹ میں کھڑے ہوئے. کوئی کہتا ہے کہ چونکہ باڈی جو تھا وہ اوپر تھا، آپ بیٹھے ہوئے تھے تو آپ سے اونچا ہو گیا تھا وہ. اس اونچائی کو نیچائی کرنے کے لیے آپ کھڑے ہو گئے تاکہ وہ اونچا نہ رہے مجھ سے، وہ نیچا ہو جائے، میں اوپر رہوں اس کے. ایسی فرش قسم کی انٹرپریشن ہے. کسی ایک بھی کمنٹیٹر نے یہ نہیں لکھا کہ اس سے یہ نکلتا ہے کہ انسان قابل احترام ہے، انسان کو ریسپیکٹ دینا چاہیے، چاہے یہودی ہو یا عیسائی ہو، کرسچن ہو، جو ہو، کوئی بھی ہو. یہ کسی نے نہیں لکھا. آپ دیکھیں کہ سب سے آتھینٹک بک میں ایک بات ہے، اور سارے انٹرپریشن دینے والے اس کو رانگ انٹرپریشن دے رہے ہیں، کہ بجائے اس کے یہ نکالیں مسئلہ اس سے کہ ہر انسان ریسپیکٹ، اس قابل ہے کہ اس کو ریسپیکٹ دیا جائے، یعنی اکرام انسان کا نظریہ نکالیں. وہ کیا نکالتے ہیں؟ بس اکرام مسلم کا نظریہ نکالتے ہیں. کوئی بھی شخص جس کو کہ شک ہو میرے اس پر، وہ دیکھ سکتا ہے. اس میں کتاب الجنائز میں یہ حدیث ہے، اور فتح الباری خود میرے پاس ہی موجود ہے پوری کوئی آ کر میرے ہاتھ دیکھ سکتا ہے. اس کا فتح الباری کا انگلش ٹرانسلیشن بھی ہو چکا ہے، آپ ٹرانسلیشن بھی دیکھ سکتے ہیں. اب غور کیجئے کہ خود پرافٹ کا ایک واقعہ، ایک ایونٹ، جس سے نکلتا ہے کہ پرافٹ ایک نان مسلم کے رسپیکٹ میں کھڑے ہو گئے. ہر نان مسلم رسپیکٹیبل ہے، اس قابل ہے کہ اس کو رسپیکٹ دیا جائے. لیکن آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس کو بتا رہے ہیں نہیں نہیں نہیں، وہ تو انجیل کے لیے کھڑے ہو گئے تھے، وہ تو اس لیے کھڑے ہو گئے تھے کہ آپ نیچے پڑھ رہے تھے، وہ اوپر ہو گیا تھا. ایسی اور چند فلش قسم کی باتیں اس میں ہیں، 4-5 باتیں سب فلش قسم کی ہے. تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کلاسیکل لٹریچر کو پڑھوا کر آپ وہ انسان نہیں بنا سکتے جو آج ہمیں چاہیے. جو ماڈرن اسکالر، جو ماڈرن تھنکر، جو ماڈرن عالم چاہیے ہمیں، جو ماڈرن ایج کے اعتبار سے ہمیں لیڈ دے، ہمیں بتائے کہ اسلام کیا ہے حقیقتاً، وہ نہیں پا سکتے آپ اس میں، کیونکہ اس میں انٹرپریشن میں ٹھگا ہوا ہے. وہ جو حدیث میں آتا ہے کہ دین جو ہے ٹھک جائے گا، اس کا مطلب یہی ہے کہ اتنی بڑی حدیث موجود ہے
اتنی بڑی حدیث موجود ہے لیکن وہ ڈھکی ہوئی ہے، وہ ڈھکی ہوئی ہے. تو اس کو میں کہتا ہوں ری ڈسکوری. جب تک ایک نیا مائنڈ، ایک اوپن مائنڈ جو باعث سے خالی ہو، وہ اس کو پڑھ کر اس کو ڈسکور کرے. جیسے میری لٹریچر کے بارے میں یہ پھیلایا گیا ہے کہ میں اسلاف کے طریقے سے ہٹ گیا ہوں، یعنی دوسرے علماء جو باتیں لکھی اس سے ہٹ گیا ہوں، تو مجھے ہٹنا ہی پڑے گا. بغیر ہٹے میں کیسے بتاؤں گا کہ حدیث جو ہے اس سے اکرام انسان نکلتا ہے؟ آپ غور کیجیے کہ میں نہ ہٹوں تو میں کیسے اس حدیث سے نکالوں گا یہ بات؟ تو میرے بات کو آپ دیکھیے قرآن سے، حدیث سے، لوگوں کی کتابوں سے نہیں. لوگوں کی کتابوں سے دیکھیں گے تو پھر بالکل غلط رائے پر پہنچیں گے آپ. مجھے ہٹنا ہی پڑے گا کیونکہ انٹرپریشن کا ایک انبار ہے جس کے نیچے اوریجنل اسلام چھپ گیا ہے. آپ یہ بتائیے مجھے کہ میں اصل اسلام کے سوا میں کوئی دوسرا اسلام پیش کر رہا ہوں؟ اصل اسلام کے ساتھ کوئی دوسرا اسلام پیش کر رہا ہوں؟ بتائیے مجھے. یہ میں نے ایک بہت ہی کلیئر مثال، ایسی بہت ساری مثالیں ہیں جو میں لکھتا رہتا ہوں بار بار. جو لوگ میرا میگزین پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ رانگ انٹرپریٹیشن نے اصل اسلام کو چھپا دیا ہے. میرا کام یہی ہے. اگر میں چاہتا ہوں کہ اسلام، یہ دکھاؤں کہ اسلام آج بھی ریلیونٹ ہے، تو میں یہ کام کرنا پڑے گا کہ مجھے اس انٹرپریشن کو ہٹاؤں میں، تاکہ اصل اسلام ہے وہ سامنے آ جائے. اب دیکھیے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ مسلمانوں کی سب سے بڑی جماعت جو ہے اس میں لکھا ہوا ہے اقرار میں مسلم. کیوں؟ یہی پڑھا انہوں نے کہ مسلم کا اکرام کرو. اکرام انسان تو پڑھا ہی نہیں انہوں نے، جو کہ حدیث و قرآن میں تو تھا، لیکن رانگ انٹرپریشن کے تلے دب گیا تھا. اس وجہ سے یہ کانسیپٹ ہی غلط ہے کہ مدرسے کے ڈگری ہولڈر اور یونیورسٹی کے ڈگری ہولڈر دونوں کو اکٹھا کرو تو ماڈرن عالم مل جائے گا ہمیں. یہ کانسیپٹ ہی غلط ہے، کیونکہ دونوں جگہ کیا ہوتا ہے کہ پڑھایا جاتا ہے کلاسیکل لٹریچر. اب میں بتاتا ہوں سیکولر ایجوکیشن کی بات. جو لوگ بھی سیکولر ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں وہ سب کا سب ایوولوشن تھیوری کو ماننے لگتے ہیں، سب کے سب. میں نے تو اب تک یہی پایا ہے. کیوں؟ جو کلاسیکل لٹریچر ہے ایوولوشن تھیوری کا وہ یہی بتاتا ہے. اسی کو پڑھتے ہیں، اسی کو پڑھ کے اسی کو مان لیتے ہیں، اس کا انالیسس نہیں کرتے، اس کو ری اسسمنٹ نہیں کرتے اس کو. حالانکہ ہمیں جو آدمی چاہیے وہ ایک تھنکر چاہیے، تھنکر. یہ نہیں کہ جو لکھا ہوا ہے اس کو پڑھ کر کے ایگزامینیشن دے دے اور نمبر لے لے اور پھر پروفیسر بن جائے. تو وہاں تو یہ ہے کہ جو بکس میں آ گیا ہے اس کو آپ پڑھیے، پڑھ کے اس کو لکھیے اپنے ٹیسٹ پیپر میں، پھر آپ کو ڈگری مل جائے گی، آپ پروفیسر بن جائیں گے. یہ تو ری ایگزامن کرنا ہے، ری اسیس کرنا ہے. تو دیکھیے ایوولوشن تھیوری جو ہے میں نے ڈیٹیل میں پڑھا ہے اس کا جسٹ کیا ہے. اس کا جسٹ جو ہے یہ ہے کہ ان لوگوں نے اسٹڈی کی تو آپ جانتے ہیں کہ بہت اسپیشیز ہے، طرح طرح کے، مطلب انسان ہے، بندر ہے، کوا ہے، گدھا ہے، مچھلی ہے، چڑیا ہے، بے شمار قسم کی اسپیشیز ہیں. تو انہوں نے اسٹڈی کی تو ایک بات انہیں ڈسکور ہوئی، وہ یہ سملیرٹی، ڈفرینٹ اسپیشیز میں سملیرٹی. اب انہوں نے کیا نکال لیا؟ اس سملیرٹی سے ایوولوشنری پروسیس نکال لیا. جو چیز ڈسکوری سے معلوم ہوئی تھی وہ تھی سملیرٹیز آف اسپیشیز. جیسے اس کی کتاب ہے اوریجن آف اسپیشیز ڈارون کی. تو جو چیز نکلی تھی وہ کیا تھی؟ سملیرٹیز آف اسپیشیز. لیکن اس کو کیا معنی دے دیے؟ ایوولوشن آف اسپیشیز. یوں سمجھ لیجیے کہ جیسے کہ آپ وہ لیجیے، جیسے کہ لوگ کرتے ہیں کہ مچھلی لیا انہوں نے
اس چڑیا لیا انہوں نے، دیکھا اس چڑیا اور مچھلی میں بہت کافی سملرٹی ہے، تو انہوں نے کیا کہہ دیا کہ مچھلی جو ہے اڑتے اڑتے چڑیا بن گئی، یا گوٹ میں اور زراف میں سملرٹی ہے، تو اس کو لے کے بکری ہوتے ہوتے یعنی گوٹ بڑھتے بڑھتے زراف بن گئی. تو سملرٹیز کو اس بات کا پروف سمجھ لیا کہ ایولیوشنری پروسیس ہے جس سے یہ چیز دوسری چیز بن گئی ہے. حالانکہ بالکل ایبسرڈ بات ہے یہ، اور سب لوگ اس کو مان کر کے ڈگریاں لے رہے ہیں. آپ یہ کیجیے، آپ مثال کے طور پر آپ سواریوں کا ایک وہ بنائیے، ایک لائن یہاں رکھیے بیل، وہ بلک کارٹ، بلک کارٹ کے آگے رکھیے آپ وہ کیا کہتے ہیں گھوڑا گاڑی، گھوڑا گاڑی کے آگے رکھیے آپ وہ جیپ، جیپ کے آگے رکھیے آپ وہ امبیسڈر، پھر آپ اس کے آگے رکھیے آپ وہ آج کل کی جو گاڑیاں چل رہی ہیں ان کو رکھیے، ایسی ایک بعد ایک رکھیے. اب آپ کہیں کہ اس سے وہ نکلی، اس سے وہ نکلی، اس سے وہ نکلی، تو صحیح ہوگا؟ یہ ہر گاڑی الگ الگ بنائی گئی ہے، بلک کارٹ بھی الگ بنی ہے، گھوڑا گاڑی بھی الگ بنی ہے، جیپ بھی الگ بنی ہے، اور امبیسڈر بھی الگ بنی ہے، مرسڈیز بھی الگ بنی ہے. ایسا نہیں کہ اسی سے نکلنا چلا گیا اس سے وہ. تو انہوں نے کیا نکال لیا سملرٹیز کو لے کر کے کہ سارے اسپیشیز ایک سے دوسرے نکلتی چلی گئی ہیں. بالکل 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 بیوقوفی بات ہے. مثال کے طور پر ڈاروین نے لکھا ہے کہ وہ گوٹ کو لے کر کے کہ گوٹ پیدا ہوئی، اب اس کو چارہ چاہیے تھا، تو چارہ جو ہے وہ کھاتی رہی، زمین کے چارے ختم ہو گئے، اوپر کے وہ درختوں کے چارے لینے لگی، تو جو اس کی نسلیں پیدا ہوئیں تو تھوڑا تھوڑا ویریشن تھا، ویریشن یعنی پہلی نسل میں جو بکری تھی اس کی گردن فرض کی اتنی بڑی تھی، تو اگلی نسل میں تھوڑا سا بڑھے گی، تھوڑا سا بڑھے، تھوڑا سا بڑھے گی، کیونکہ وہ بڑھتا چلا جائے گا. یعنی یعنی جب اوپر کے چارے اتنی بڑی نسل، اتنی بڑی گردن والی جہاں تک چارہ لے سکے گی وہاں تک لے لے گی، اور اس کے بعد کھانے کچھ نہیں رہے گا تو زیادہ بڑی گردن والی لے گی، پھر اس کے بعد اور بڑی گردن والی، اس طرح سے گردن بڑھتی چلی جائے گی یہاں تک کہ گوٹ جو ہے وہ زراعت بن جائے گی. یہ کیا ہے؟ بالکل بچوں کو کھیل ہے. یہ میں مانتا ہوں کہ سملرٹیز ہیں، لیکن سملرٹیز اس بات کا پروف نہیں ہے کہ وہاں پر ایولیوشن ہوا ہے. ہر ایک الگ الگ پیدا کی گئی، ہر ایک الگ الگ پیدا کی گئی. جیسے میں گیا وہاں چندی گڑھ کے میوزیم میں، نیچرل ہسٹری میوزیم میں، تو وہاں پر میں نے دیکھا کہ ایک گھوڑے کو انہوں نے کھڑا کیا ہے اس طرح سے کہ پچھلے پاؤں پر کھڑا کر کے ایک دم سیدھا کر دیا اس کو، اگلے دونوں پاؤں اس سے لٹک رہے ہیں جیسے کہ وہ ہاتھ ہے، اور یہ دو پاؤں پر کھڑا ہوا ہے اور وہ اگلے پاؤں جو ہے وہ ہاتھ کی طرح لٹک رہے ہیں اس کو. وہاں لکھا ہوا ہے کہ دیکھیے، اور ساتھ ساتھ انسان کا وہ ہے اسکلٹن جس کو کہتے ہیں ڈھانچہ، تو بہت سملرٹی ہے گھوڑے کے ڈھانچے میں اور انسان کے ڈھانچے میں. تو کیا نکالا کہ اسی سے وہ نکلا، یعنی اس ڈھانچے سے وہ ڈھانچہ نکلا. حالانکہ یہ بالکل اسٹپڈ آرگومنٹ ہے. میں ایک بات آپ کو بتاتا ہوں، جو ناسٹرل ہوتا ہے، ناسٹرل، گھوڑے کا ناسٹرل بہت بڑا ہوتا ہے، انسان ناسٹرل بہت چھوٹا ہوتا ہے. کیوں؟ گھوڑے کو زیادہ آکسیجن چاہیے، گھوڑا جب دوڑتا ہے تو بہت زیادہ آکسیجن چاہیے اس کے لیے، تو نیچر نے اس کو بڑا ناسٹرل دیا. انسان کو اتنا زیادہ آکسیجن نہیں چاہیے تو چھوٹا ناسٹرل اس کو دیا. اب بتائیے کہ کون کنٹرول کر رہا ہے؟ یعنی کس کو یہ پتا ہے کہ گھوڑے کو بڑا ناسٹرل دو اور انسان کو چھوٹا ناسٹرل دو؟ اگر آپ خدا کو نہ مانیں تو اندھے پروسیس تھوڑی ایسا ہو سکتا ہے. یعنی بلائنڈ نیچرل پروسیس ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ اس کو پتا ہو کہ اس کو بڑا ناسٹرل چاہیے، اس کو چھوٹا ناسٹرل چاہیے. تو بال میں یہ کہہ رہا تھا کہ سملرٹیز جو ہے اس سے ہرگز یہ پروف نہیں ہوتا کہ ایولیوشن ہوا، اس سے وہ نکلا، اس سے وہ نکلا، اس سے وہ نکلا. یعنی کریٹر نے ہر ایک کو الگ الگ پیدا کیا، مجھ کو الگ پیدا کیا، گھوڑے کو الگ پیدا کیا، بندر کو الگ پیدا کیا، مچھلی کو الگ پیدا کیا. ایک میں سے دوسرا نکلا، دوسرے میں تیسرا نکلا، یہ بالکل غلط بات ہے. لیکن سارے یونیورسٹی پڑھ پڑھ جو نکلتے ہیں اس کو مان لیتے ہیں، کیوں؟ کلاسیکل لٹریچر میں یہ لکھا ہوا ہے. تو جو لوگ کلاسیکل لٹریچر پڑھ پڑھ کر ڈگریاں لیں
وہ اس کام کے نہیں ہیں، چاہے مدرسے کو ہو چاہے یونیورسٹی کو ہو. ہمیں ایک تھنکر انسان چاہیے جو سوچے، جو ایگزامن کرے، جو ری اسیس کرے، وہ انسان چاہیے. تو اللہ کے فضل سے مجھے میری فیملی کے سپورٹ کی وجہ سے موقع ملا کہ میں کھانے کمانے میں اپنے کو ضائع نہ کروں، اور ساری عمر میں تحقیق کرتا رہا، ریسرچ کرتا رہا ساری عمر. اور اتنی سارے 200 کتابیں ہیں، بے شمار آرٹیکل ہیں، اس میں میں نے سارا یہ سبجیکٹ ہی میں نے ڈیل کی، اسی سبجیکٹ کو. اور آج تک میری آرگومنٹ کو کاٹ نہیں سکا ہے. میرے آرگومنٹ کو کوئی نہیں کاٹ سکا، نہ کوئی سیکولر آدمی نہ کوئی ریلیجس آدمی. تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو آج کل بہت چرچا ہے مدرسہ بورڈ کا، اور نئے قسم کے یعنی مولویوں کو مدرسے میں پڑھاؤ اور پھر ان کو وہ کالج میں پڑھاؤ، اور دونوں قسم کے علم کو ایک مائنڈ میں اکٹھا کرو. لیکن پریکٹیکل میں کیا ہوگا، جیسا کہ 150 سال سے ہو رہا ہے کہ کلاسیکل لٹریچر پڑھ پڑھ کے ان کا دماغ وہی بنے گا، دونوں طرف سے. وہ انٹیگریٹ نہیں کر پائیں گے، وہ ایک دوسرے کو ری اسیس نہیں کر پائیں گے، کیونکہ یہ ان کا سبجیکٹ ہی نہیں ہے. ان کا سبجیکٹ تو یہ ہے کہ کلاسیکل لٹریچر کو پڑھو اور ایگزامینیشن میں پاس ہو جاؤ، پاس ہو کر کے سروس لے لو. اسی پر بیس کرتا ہے سارا. تو خدا کے فضل سے میں نے اس معاملے میں پوری زندگی لگا دی، پوری زندگی لگا دی، اور اس طریقے سے دونوں کو سمجھا میں نے، اسلام کو بھی اور سیکولر علوم کو بھی. دونوں کو سمجھ کر کے میں نے لٹریچر تیار کیا جو تقریباً سارے سبجیکٹ پر یہ ہے جس کو آپ پڑھ سکتے ہیں. تو یہ میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ یہ میری کتابیں جو ہے آپ پڑھیں. اگرچہ زیادہ تر کتابیں اردو میں ہیں، لیکن کچھ کتابیں ایسی ہیں جو انگلش میں ان کا ٹرانسلیشن ہو چکا ہے، اور کچھ کتابوں کا عربک میں اور دوسری زبانوں میں بھی ہوا ہے. کہ موسٹلی یہ بک جو ہے اس میں ہیں، اردو میں ہیں. اور آپ لوگ جو کہ یعنی اردو بولتے ہیں، سمجھتے ہیں، آپ لوگوں کو کچھ بھی مشکل نہیں کہ تھوڑا سا محنت کر کے آپ اردو سیکھ لیں. کیونکہ اگر آپ نے اردو نہیں سیکھا تو اسی ایک انسان کی باتوں سے بے خبر رہ گئے آپ، جو کہ پوری کئی 100 سال کی ہسٹری میں اس کام کو اس نے انجام دیا ہے. کوئی بھی میرے بات کو ڈینائی نہیں کر سکتا، کوئی بھی ڈینائی نہیں کر سکتا. کوئی ایک کہنے والا بھی نہیں کھڑا ہوا کہ میں اسلام کو ری ڈسکور کیا ہے. مجھے بتائیے اس کا نام کس نے ایسا کہا ہے؟ میں اکیلا ہوں اس یعنی ماڈرن ہسٹری میں جس نے یہ کہا کہ میں نے اسلام کو ری ڈسکور کیا ہے. تو اسی پر میری کتاب بھی ہے، یعنی اسلام ری ڈسکورڈ. یہ کتاب میں نے پوری کی تھی مانچسٹر میں، شروع کیا تھا دلی میں، پھر مانچسٹر میں گیا، وہاں پر کچھ دن تک ٹھہرا میں، تو وہاں پر میں نے اس کو پورا کیا تھا. آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. تو اصل مسئلہ اسلام کی میں یہ کہوں گا کہ جو لوگ اسلام سے باہر ہیں ان کو تو اسلام کی ڈسکوری کرنا ہے، اور جو مسلمان ہیں ان کو اسلام کو ری ڈسکور کرنا ہے. جب تک آپ ری ڈسکور نہ کریں اسلام کی بیوٹیز کو آپ نہیں جان سکتے، کیونکہ سب چھپا ہوا ہے، اس میں سب چھپا ہوا ہے. اب مثال کے طور پر دیکھیے، اس زمانے میں جو یہ ہے ایک بہت ہی زیادہ پھیلا ہوا ہے کہ رسول اللہ کی جو گستاخی کرے اس کو مار ڈالو، قتل کر دو اس کو. اتنا ایبسرڈ یہ بات ہے کہ آپ سوچیں کہ جو اسلام یہ کہتا ہو کہ کرٹیسزم پر مارنا، آپ غور کیجیے کہ آج کا انسان اس کو مان سکتا ہے؟ آج کا انسان انٹلیکچوئل فریڈم کو سبم بورن سمجھتا ہے. آج کا انسان کیوں؟ اس کا ماننا یہ ہے کہ جہاں انٹلیکچوئل فریڈم نہیں تو ڈیولپمنٹ بھی نہیں. کیونکہ رومن امپائر جو ہے 2000 ایئرس تک وہ رول کرتے رہے، وہ لوگ 2000 ایئرس تک، لیکن سائنس کی کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوا. کیوں؟ انٹلیکچوئل فریڈم نہیں تھا ان کے زمانے میں. آج کا جو انسان ہے اس کا یہ ماننا ہے کہ وداؤٹ انٹلیکچوئل
وداؤٹ انٹلیکچوئل فریڈم دیر از نو ڈیولپمنٹ. اب وہ دیکھتا ہے کہ اسلام میں تو یہ ہے کہ ان کے مذہب پر کچھ بول دو تو مار ڈالیں گے, ان کے مذہب کو کرٹیسائز کرو تو مار ڈالیں گے, ان کا یعنی فریڈم آف تھاٹ ہے ہی نہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں آج کا انسان ایسے اسلام پر غور کر سکتا ہے؟ آج کا انسان سمجھ سکتا کہ ایسا اسلام آج کے لیے ریلیونٹ ہے؟ آج کے لیے اب سارے لوگ اس کو مانتے ہیں ون ٹو آل. جب فتویٰ دیا انہوں نے آیت اللہ خمینی نے تو سارے لوگوں نے اس کو بیکنگ کی, سب لوگ اس کو سپورٹ دینے لگے. میں اکیلا تھا جس میں نے انکار کیا کہ غلط ہے بالکل. وہ بک لکھی میں نے, شت پہ رسول کا مسئلہ, وہ ابھی تک اردو میں ہے وہ. تو میں نے وہ جتنے دلائل دیے جاتے ہیں وہ سب دلائل کو میں اس میں کہا کہ سب غلط دلائل ہیں, اور یہ آؤٹ آف کنٹیکسٹ لے لے کے باتوں کو کہتے ہیں یہ. اور میں آپ سے بتاتا ہوں کہ وہ کتاب آپ پڑھیے. اسلام میں فریڈم آف اسپیچ اتنا ہی ہے جتنی کہ ویسٹ میں ہے, پوری فریڈم آف اسپیچ. اور چاہے کوئی رسول اللہ کو گستاخی کرے یا اسلام کے خلاف کرٹیسائز کرے, آپ اس کو قتل کرنے کا رائٹ نہیں رکھتے اسلام کے مطابق. آپ کو جو رائٹ ہے وہ کیا ہے؟ وہ صرف یہ ہے کہ اس کا جواب دے. اب میں آپ کو ایک ریفرنس دیتا ہوں یہاں اس بات کو سمجھنے کے لیے. رسول اللہ کے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ ایک صاحب تھے, وہ شاعر تھے یعنی پوئٹ تھے, ان کا نام تھا حسان بن ثابت. تو حسان بن ثابت جو ہے وہ وہاں کی جو مسجد تھی, اس مسجد میں ایک ممبر رکھا جاتا تھا. اس طرح ممبر کا مطلب اس طرح کی چیز, یہ اسٹول ہے یہ, اس پر بیٹھ کر کے وہ اشعار پڑھتے تھے. اب بتائیے کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ کی نعت میں پڑھتے تھے اشعار, وہ رسول اللہ کی شان میں قصیدہ پڑھتے تھے. وہ بالکل ایبسرڈ بات یہ ہے. چیز کیا ہے میں لکھا ہے, اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں. اس زمانے میں جو پروپگنڈا کیا تھا اسلام کے خلاف, اس کا وہ جواب دیتے تھے. جی ہاں, آپ جانتے ہیں کہ جب پرنٹنگ پریس نہیں آیا تھا تو سب سے زیادہ شاعری کو کوئین آف آرٹ مانا جاتا تھا, کوئین آف آرٹ, پرنٹنگ پریس سے پہلے. تو اس زمانے میں شاعری جو تھی وہی گویا کہ اس زمانے کی جرنلزم تھی. آج آپ کسی بات کو پھیلانے کے لیے آپ یہ کرتے ہیں کہ پیپر میں چھاپ دیتے ہیں اور سب جگہ پہنچ جاتا ہے وہ. اس وقت تو پیپر تھے نہیں, تو لوگ کہتے تھے, شعر میں کہتے تھے بات کو. وہ شعر لوگوں کو جلدی سے یاد ہو جاتا تھا اور ہر طرف پھیل جاتا تھا وہ. تو اس زمانے کی جو پوئٹری تھی گویا کہ اس زمانے کی جرنلزم تھی, اس زمانے کے پیپرز تھے وہ. تو رسول اللہ اس کے زمانے میں اسلام کے خلاف جو باتیں وہ کرتے تھے, تو رسول اللہ کہتے تھے حسان سے کہ تم ان کا جواب دو. وہ اس کے جواب میں اشعار کہتے تھے, اور مدینے کی جو مسجد نبوی تھی وہاں پہ ممبر رکھا تھا تو بیٹھ کر کے سناتے تھے وہ. کس لیے؟ تاکہ سارے مسلمان جو تھے سن کر کے یاد کر لیں, جگہ جگہ جا کر کے اس کے جواب میں, جیسے آج آپ پیمفلیٹ پیش کرتے ہیں, کتاب پیش کرتے ہیں, اس طرح سے اس کو پیش کرتے تھے وہ. تو وہ حقیقتاً رسول اللہ کے شان میں گستاخی کا جواب ہوتا تھا شاعری کے زبان میں. لیکن کیا بنا دیا کتابوں میں کہ رسول اللہ کی نعت میں شعر پڑھتے تھے وہ, رسول اللہ کی تعریف میں. اب بتائیے کہ جب اس طریقے سے آپ نے لکھ رکھا ہو تو انسان کیسے سمجھے گا اس بات کو کہ اگر کسی نے آپ کے خلاف لکھا ہے, آپ بھی ایک کتاب لکھیے, آپ بھی ایک آرٹیکل لکھیے, اس میں کوئی روک نہیں ہے. جیسے اس زمانے میں ڈنمارک کے کارٹون کا مسئلہ تھا تو آپ بھی اس کے خلاف آرٹیکل لکھیے. سلمان رشدی کتاب کا مسئلہ تھا, آپ بھی ایک کتاب لکھیے. یہ ہے رسول اللہ کا طریقہ. تو رسول اللہ کے زمانے میں حسان بن ثابت جو تھے یہی کام کرتے تھے وہ. لیکن کتابوں میں کیا لکھ دیا کہ رسول اللہ کی شان میں قصیدہ پڑھتے تھے وہ, جس کو نعت کہا جاتا ہے. نعت مطلب ہوتا ہے پریز. یعنی کتنا ڈسٹارٹ کیا ہے ہسٹری کو لوگوں نے. یہ میں نے ڈسکور کیا اس بات کو کہ یہ بالکل بیس لیس بات ہے کہ کوئی رسول اللہ کے شان میں گستاخی کرے تو مار ڈالو اس کو. نہیں, حسان ثابت والا طریقہ اختیار کرو.
تو وہ شاعری میں کہتے تھے اب آپ کتاب لکھیے، اسٹیٹمنٹ دیجیے، پیمفلیٹ چھاپیے، اب آپ یہ کیجیے، مار ڈالو تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی، یہ تو بالکل بیسٹ بات ہے. میں اکثر کہتا ہوں لوگوں سے کہ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے ایک حدیث چاہیے یا قرآن چاہیے کہ من شتم رسولکم فقتلوہ، اس طرح کے الفاظ میں کہ من شتم رسولکم فقتلوہ. ایسی کوئی نہ حدیث ہے نہ کوئی قرآن کی آیت، کہیں بھی نہیں ہے، کہیں بھی نہیں ہے. تو جو چیز ثابت ہوتی ہے، جو پروو ہوتی ہے، وہ کیا؟ اگر تمہارے خلاف کوئی بولتا ہے، کوئی رسول اللہ کے خلاف بولتا ہے، اسلام کے خلاف بولتا ہے، تو آپ اس کے خلاف بک لکھیے، پیمفلیٹ چھاپیے، اخباروں میں اسٹیٹمنٹ دیجیے، یا آپ ڈائلاگ بھی کر سکتے ہیں، آپ ڈائلاگ کیجیے. رسول اللہ نے ایک ڈائلاگ بھی کیا تھا مدینے کے مسجد میں، ایک ہوا تھا، اس کو آپ ٹرائلاگ کر سکتے ہیں. ٹرائلاگ، یہ 3 مذہب کے لوگ اکٹھا ہوئے تھے وہاں، مسلم، کرسچن اور جو، 3 ریلیجن کے لوگ. تو اس کو آپ ٹرائلاگ کر سکتے ہیں. تو آپ یا تو ڈائلاگ کیجیے، ڈسکشن کیجیے، یا آپ بک لکھیے. یہ تو کوئی پرنسپل ہی نہیں ہے اسلام میں، کچھ اس کا کوئی قانون ہی نہیں ہے کہ آپ کوئی اگر اسلام کے خلاف بولے یا رسول اللہ کے خلاف بولے تو قتل کر ڈالو. بالکل بیس لیس بات یہ ہے، ٹھیک ہے. سب لوگ مانتے ہیں اس کو، سارے علماء اس کو مانتے ہیں، اور پر موٹی موٹی کتابیں لکھی گئی ہیں. اس کا میں نے انالیسس کیا کتابوں کا، میری کتاب جو ہے دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ سب بالکل آؤٹ آف کنٹیکسٹ باتیں ہیں، آؤٹ آف کنٹیکسٹ، آؤٹ آف کنٹیکسٹ باتیں ہیں. تو مسئلہ جو ہے اسلام کی ری ڈسکوری کا ہے. یہ نہیں ہے کہ کچھ مدرسے کی ڈگری ہولڈر، کچھ یونیورسٹی کی ڈگری ہولڈر اکٹھا کر دیں آپ، یا ایک ہی انسان ایسا ہو کہ دونوں ڈگریاں لیے ہوئے ہو. ایسے ہزاروں انسان اس زمانے میں بنائے گئے جو مدرسے کی ڈگری بھی تھی ان کے پاس، یونیورسٹی کی ڈگری بھی تھی ان کے پاس، لیکن وہ کچھ کر نہیں سکے کیونکہ دونوں طرف کے کلاسیکل لٹریچر کو پڑھا تھا انہوں نے، اس کو انٹیگریٹ نہیں کر پائے تھے، اس کو ری اسیس نہیں کر پائے تھے، وہ اس کو ری ایگزامن نہیں کر پائے تھے وہ، اس لیے کوئی انٹیگریشن نہیں کرنے میں کامیاب ہوئے وہ. تو میں یہ کہوں گا کہ ہمیں ایک تھنکر کی ضرورت ہے، نہ کہ ڈگری ہولڈر کی. ڈگری ہولڈر ہمارا کام نہیں کر سکتا جیسا کہ نہیں کر پایا. اب جو کہا جاتا ہے کہ ایسے علماء بنائے جائیں، تو میں کہوں گا کہ اس میں بھی ایک فیلیسی ہے، یعنی لیک آف ریزلٹ کو وہ لیک آف ایفرٹ سمجھتے ہیں. جو چیز لیک کر رہی ہے وہ کیا ریزلٹ، کہ مطلوب قسم کے ریکوائرڈ علماء نہیں بن سکے، یہ لیک آف ریزلٹ ہے، لیک آف ایفرٹ نہیں ہے. تو میں ایک لفظ میں کہوں گا کہ یہ لوگ ایک بہت بڑی فیلیسی میں مبتلا ہیں کہ لیک آف ریزلٹ کو وہ لیک آف ایفرٹ سمجھ رہے ہیں. تو پھر باتیں کر رہے ہیں کہ ایفرٹ کرو، ایفرٹ کرو، ایفرٹ کرو. ایفرٹ تو 150 سال سے کر رہے ہیں آپ، 150 سال سے ایفرٹ کر رہے ہیں آپ، بٹ دیر از نو ریزلٹ. تو ہمیں پھر سے سوچنا ہے کہ ہم کہاں غلطی کر رہے ہیں. غلطی یہاں کر رہے ہیں ہم کی ضرورت ہے کہ ہمارے پاس ایک تھنکر پیدا ہو، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں، ڈگری ہولڈر کو اکٹھا کر رہے ہیں. اگر یہ لوگ اس رات کو جانتے تو میری کتابوں میں ساری باتیں آ چکی ہیں، اس کو پڑھتے، اس سے روشنی لیتے. لیکن یہ کہہ کر کے کہ یہ سب اسلاف کے رستے سے ہٹا ہوا ہے. بے اسلاف کا ہٹنا نہیں ہے، تبھی تو آپ اسلام کو پائیں گے. جیسا کہ میں نے مثال دی اس کی فتح الباری کی، کہ وہ جو حدیث ہے علیہ نفسن، اس کے بارے میں جو لکھ رکھا ہے لوگوں نے، اس سے آپ ہٹنا پڑے گا، تب آپ کو ملے گا کہ اسلام میں اتنی بڑی ٹیچنگ ہے کہ اکرام انسان، سارے انسانوں کو عزت کرو. تو کیسے پائیں گے اس بات کو جب تک آپ ہٹے نہیں آپ اس دوسرے انٹرپریٹیشن سے جس نے کہ اس کو چھپا لیا ہے، تب تک کیسے پائیں گے آپ. دیکھیے انڈیا میں اور انڈیا کے باہر بھی، فلسطین وغیرہ میں، ہر جگہ یہ جو ہوا ٹکراؤ،
تو بلڈ شیڈ ہوا، مارے گئے لوگ، کاٹے گئے لوگ. تو ساری دنیا کے پریس نے کیا کہا اس کو؟ یہ ظلم بتایا، ظلم. میں نے اس کو ریسرچ کیا، اس کو بھی ریسرچ کیا، تو قرآن میں کئی آیتیں ایسی ہیں بہت ہی کلیئر ہیں. بس ایک آیت یہ ہے کہ جو بھی مصیبت تمہارے اوپر پڑتی ہے وہ تمہارے اپنے ہی عمل کا نتیجہ ہوتی ہے. وما اصابکم من مصیبۃ فبما کسبت ایدیکم. اب یہ ایک کلو مجھے ملا کہ اپنے ہی عمل کا رزلٹ بھگتتا ہے آدمی. تو کوئی ظلم نہیں کرتا کسی کے اوپر. اب اس کے بعد مجھے ایک حدیث ملی. اس حدیث میں یہ ہے کہ من لا یرضی بالقلیل مما یاتی بہ السفیہ یرضی بالکثیر، کہ جو آدمی نادان کے چھوٹے شر کو برداشت نہیں کرے گا، چھوٹی ایول کو، اس کو نادان کے بڑے شر کو برداشت کرنا پڑے گا. اس کا مطلب کیا نکلا؟ یہ دنیا جو ہے اس میں ہمارے لیے جو چوائس ہے وہ آل گڈ اور آل بیڈ کا چوائس نہیں ہے، بلکہ یعنی خدا نے جو بنایا ہے دنیا اس کے مطابق ہمارے لیے چوائس آل بیڈ اور آل گڈ کے درمیان نہیں ہے، بلکہ لیسر ایول اور گریٹر ایول کے بیچ میں ہے. جیسے کہ انڈیا میں آپ بار بار آپ دیکھتے رہے کہ ایک جلوس نکلا میجارٹی کمیونٹی کی طرف سے، اس پہ کچھ سلوگن لگا دیا انہوں نے. اب بس دوسری کمیونٹی جب وہ لڑ گئی غصہ ہو کر کے، اب اس کے بعد پتھر چلے اور گولی چلی. تو یہاں پر کیا ہے، اس سلوگن کو برداشت کرنا پڑے گا تاکہ رائٹ نہ پیش آئے. سلوگن چھوٹا شر ہے، رائٹ بڑا شر ہے. یہ ہم نے بتایا لوگوں کو. اب آج کل جو انڈیا میں رائٹ نہیں ہو رہے ہیں اس لیے کہ ہم نے مسلمانوں کی بات بتائی. اب بھی سلوگن لگائے جاتے ہیں لیکن وہ اس کو اوائڈ کرتے ہیں. تو پہلے پرووک ہوتے تھے، اب اوائڈ کرتے ہیں. یہ میں نے بتایا قرآن و حدیث کی روشنی میں. تو جب سے مسلمانوں نے اس پالیسی اختیار کیا ہے، پرنسپل آف اوائڈنس، اس کو چھوڑ کر کے پرووک ہونے کے طریقے کو، تب سے رائٹ نہیں ہو رہے ہیں. تو عوام نے مان لیا ہے اس کو، لیکن ابھی بھی جو سو کال لیڈرس ہیں وہ وہی بولے چلے جا رہے ہیں ابھی تک. تو خلاصہ یہ ہے کہ میں یہ بات کہوں گا کہ میں نے اپنی پوری زندگی لگا کر کے وہ لٹریچر تیار کیا جو آج کی ضرورت کے مطابق تھا. اور آپ لوگ اس کو پڑھ کر کے اس سے آپ روشنی حاصل کریں تاکہ آپ آج جو ضرورت ہے خدمت کی خدا کے دین کے لیے، اس خدمت کے راستے کو آپ پا سکیں اور خدا کے ہاں آپ کو وہ بلیسنگ ملے جو بلیسنگ ان لوگوں کے لیے لکھی ہوئی ہے جو دنیا میں خدا والا کام کرنے کے لیے اٹھتے ہیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین. Maulana, to make thinkers or to create thinkers out of these ulemas who are undergoing the classical as well as the modern education, the only way to do that is to take your books to them. Is that نہیں، ایک اور بات سمجھ لیجیے، اس میں ہماری کتاب تو پڑھنی چاہیے ان لوگوں کو کہ کریٹیو تھنکر بنا کیوں نہیں. ایک کوشچن آئے گا نا، کریٹیو تھنکر بنا کیوں نہیں؟ کیونکہ اس کی جڑ ہی کاٹ دی لوگوں نے، اس کی جڑ کاٹ دی. کریٹیو تھنکر بنتا ہے یعنی اس میں فریڈم کے ماحول میں. آپ کسی مدرسے میں جائیے، کسی جماعت میں جائیے، وہاں آپ کرٹیسزم نہیں کر سکتے. ان کے جو سو کال بکس ہیں اس کے خلاف نہیں بول سکتے آپ. جی، تو ہمیں بولنا ہی پڑے گا. تو کرٹیسزم کو الاؤ نہیں کرتے، وہ فریڈم بند کر رکھا ہے انہوں نے. تو بتائیے کہ آپ کہتے ہیں کہ ماڈرن یعنی ماڈرن جو ضرورت ہماری اس کو بتائیے کہ ہمیں عالم چاہیے، تو اس کا اسی وقت ڈور بند کر دیتے ہیں. آپ جا کے کہتے ہیں کہ نو کرٹیسزم، نو کرٹیسزم.
کریٹو تھنکر بنتا ہے اس میں آزادی کے ماحول میں. مسٹ ہے فریڈم آف, یعنی انٹلیکچوئل فریڈم جو ہے مسٹ ہے, یہی بند ہے وہاں پر. میں نے اس کی بہت پرائز دی ہے, بہت زیادہ پرائز, اسی لیے کہ سب سے زیادہ جو مجھے میرے اوپر لوگوں کو وہ ہے ایلیگیشن کہ میں کرٹیسزم کرتا ہوں. تو میں پوچھتا ہوں بھائی کس پر کرتا ہوں؟ قرآن پر, حدیث پر, نعوذ باللہ رسول اللہ پر, صحابہ کرام پر. ہم تو جنہوں نے انٹرپریشن دیے ہیں, جیسے کہ میں نے جو حدیث پیش کیا آپ کو, تو میں نے کرٹیسزم کیا ان کمنٹیٹر پر, نہ کہ حدیث پر. حدیث کو تو مان رہا ہوں میں کہ رسول اللہ کھڑے ہو گئے ایک جوش وہ باڈی کو دیکھ کر, تو اس حدیث میں تھوڑی بنے کوئی کرٹیسائز کیا کرا ان کمنٹیٹرس پر جو اس کو غلط مطلب بنا کر کے اس کو اکرام مسلم نکال لیا, جب اس سے اکرام انسان نکل رہا تھا. تو میں نے کس کو کرٹیسائز کیا؟ کیا میں نے رسول اللہ کو کرٹیسائز کیا؟ نعوذ باللہ, میں نے کمنٹیٹرس کو کیا. تو جب تک آپ کمنٹیٹرس کو نہ کرٹیسائز کریں تب تک یہ کیسے ختم ہوگا کہ مسلمان اکرام مسلم کو تو سمجھتے ہیں, اکرام انسان کو نہیں سمجھتے. اکرام مینس ریسپیکٹ. ہاں, کیسے نکلے گا بتائیے؟ رسول اللہ کھڑے ہو گئے تو اس کے کارن لوگ الگ الگ اندازہ لگا سکتے ہیں, لیکن صرف کھڑے نہیں ہوئے, انہوں نے بتایا بھی کہ وہ کیوں کھڑے ہوئے, پھر کیوں کنفیوژن؟ ہاں, الیست نفسن, صرف کھڑے کیا وہ انسان نہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے اس کی پرائز دی, میں فری تھنکر بنا اور میں نے کریٹیکل اسٹڈی کی, پورا یہاں سے وہاں تک جو کریٹیکل اسٹڈی کی, پرائز دی میں نے. تو لیکن لوگوں کو جو ایلیگیشن میرے بارے میں ہے کہ میں اسلاف مطلب یہ کہ جو بکس جو ہوئی مسلمانوں کی, سو کال بکس, ان پر کرٹیسائز کرتا ہوں. تو اسی کی لائٹ میں آپ دیکھ لیجیے میں کرٹیسائز کس پر کرتا ہوں. کیا رسول اللہ پر نعوذ باللہ کرتا ہوں؟ رسول اللہ کی حدیث کو جنہوں رانگ انٹرپریشن دیا اس پر کرتا ہوں. تو کرنی چاہیے مجھے. اس لیے میں کہتا ہوں ایسی چیز کی ضرورت ہے ہمیں, اس کی کریٹو تھنکر کی ضرورت ہے, کریٹو تھنکر کی. مولانا, does true Islamic teaching ever confront modern thought? Conflict کبھی آتا ہے دونوں؟ دیکھیے, ماڈرن تھاٹ کے دو حصے ہیں, ایک ہے کلچر اور ایک ہے سائنس. تو کلچر تو کئی ہو سکتا ہے, جیسے وہ شراب پیتے ہیں, ان کا مس سوسائٹی ہے, وہ اسلام میں نہیں رہے گا, دیٹ از پارٹ آف کلچر. جہاں تک سائنس کی بات ہے, مثلا وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری جو اسٹڈی ہے اسے پتہ چلتا ہے کہ فریڈم ضروری ہے, فریڈم کے بغیر ڈیولپمنٹ نہیں ہوتا. اس کو ہم سائنٹیفک آئیڈیا مانتے ہیں. تو اسلام بھی اتنا ہی فریڈم ہے جتنی وہاں ہے. جنہوں نے فریڈم کو بند کر رکھا ہے وہ تو ہٹے ہیں اسلام سے, انہوں نے ڈیویٹ کیا ہے اسلام سے. جیسے اسی کو لے لیجیے آپ, کارٹون کا مسئلہ, رشدی کے خلاف جو مسئلہ ہے, وہ میں پورے ریسرچ کر کے میں نے لکھی کہ بک, موٹی سی بک ہے, یہ سارے ان کے آرگومنٹ ہیں, فالس آرگومنٹ ہیں, آؤٹ آف کنٹیسٹ ہیں. اور اسلام میں بالکل یہ حکم نہیں ہے کہ جو رسول اللہ کی شان میں گزار کرے تو مار ڈالو, کبھی بھی نہیں ہے ایسا, ہرگز نہیں ہے ایسا, یہ بناوٹی ہے. اور میں اس کے سارے ان کا اس کو جتنے ان کے آرگومنٹ ہوتے ہیں نا, سب کو انالیسس کیا میں نے اس کا. اب میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو, ابھی ایک منٹ, ایک دلچسپ مثال دیتا ہوں. بہت بڑے عالم ہے علامہ ابن تیمیہ ہیں, ان کی ایک موٹی سی کتاب ہے الصارم المسلول علی شاتم الرسول, بولی اسی موضوع پر, الصارم المسلول علی شاتم الرسول. اس میں دکھاتے ہیں کہ اسلام میں جو رسول اللہ کی گستاخی کرے اس کو مار ڈالو, بتاتے ہیں. اور اس میں کیا ریفرنس کیا دے رہے ہیں؟ ریفرنس یہ دے رہے ہیں کہ ابو جہل جو آیا, ابو جہل کو جو بدر میں آیا تھا لڑنے کے لیے, تو اس کو مار ڈالا گیا. اب دیکھ, وہ تو اٹیک کیا تھا, اس نے اٹیک کیا تھا, وہ تو اس کا لیڈر تھا, وہ جنرل تھا, وہی لڑنے میں آیا تو کہ وہ جب یا تو مارے گا مرے گا. تو بیٹل فیلڈ میں
وہ کمانڈ کر رہا تھا مشرکین کے فوج کی, وہاں وہ لڑ رہا تھا, لڑنے کے دوران مارے گیا, اس کا اس سے کیا تعلق؟ ادھر ادھر کے نکال کر پتہ نہیں کیا نکال کر کے بتا دیا کہ سب شاطم تھا. اسی قسم کے بالکل ہی بوگس آرگومنٹ پر کتاب, موٹی موٹی کتابیں لکھ رکھی لوگوں نے. ہاں آپ فرمائیے. میں یہ کہہ رہی تھی کہ جیسے آپ نے کہا آج کا انسان جو ہے وہ انٹلیکچوئل فریڈم چاہتا ہے, تو بائی اینڈ لارج زیادہ تر یہ جتنے بھی لوگ ہیں they have studied through colleges and universities. It means کہ even whatever is taught in college and universities, the college and universities are giving them intellectual freedom. تو اب ایک سوال یہ ہے کہ ماڈرنائزیشن آف مدرساز, ہمارے یہاں ایک اتنا بڑا نیٹ ورک ہے مدرسے کا, اور گورنمنٹ بھی چاہ رہی ہے کہ ان مدرسوں کو کچھ اس طرح سے کیا جائے کہ وہاں صرف یہ نہ ہو بلکہ وہاں انگلش پڑھائی جائے, جس کا آپ بہت کہتے ہیں کہ انگلش کا اتنا لٹریچر ہے, اگر وہ انگلش پڑھیں گے تو ان کا دماغ کچھ حد تک کھلے گا. وہاں سائنس پڑھائی جائے اور صحیح طریقے کی سائنس پڑھائی جائے تو اس میں کچھ تو بہتر ہوگا, کیونکہ ادروائز میں شاید ہائر لیول کی بات تو ابھی نہیں سوچ رہی, لیکن سارے 5ویں تک کے مدرسے ہیں, 8ویں تک کے مدرسے ہیں, جہاں پہ بچے نہ تو وہ دین کو اتنا کلاسیکل سمجھ کے کوئی کوشچننگ نہیں ہوتی, اور دنیا میں کچھ نہیں کر پاتے, مطلب ان کی سمجھ بھی ایسی نہیں ہے. تو آپ کے حساب سے یہ کچھ کیا ہونا چاہیے؟ ویسے آپ نے پرابلمس تو یہ بتائیں جو بہت اچھی طرح سمجھ میں آ گئی. دیکھیے میں عرض کروں گا کہ دو چیزیں ہیں. ایک ہے دونوں ڈسپلن کی ورکنگ نالج, اسلامک ڈسپلن اور سیکولر ڈسپلن, دونوں کی ورکنگ نالج, وہ اس سے حاصل ہو جائے گا بہت اچھی طریقے سے. میں اس پر نہیں بولا ہوں اس وقت بولا ہوں میں کہ ماڈرن ایج کے لیے جو چاہیے, یعنی جو تھاٹ چاہیے, اسلام کا جو انٹرپریٹیشن چاہیے, جو آج کے مائنڈ کو یہ بتائے کہ اسلام کا ریلیونس آج بھی ہے, وہ انسان, وہ ایک کریٹو ورک ہے. وہ ایک ہے ورکنگ نالج, وہ ایک الگ چیز ہے, وہ فائدہ ضرور سے حاصل ہوگا, لیکن کریٹو تھاٹ کوئی کریٹو مائنڈ ہی دے سکتا ہے, اس سے نہیں آتا, جیسا کہ اب تک آیا نہیں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ بہت ہی اپنی جگہ پہ فائدہ ہے اس کا کہ لوگوں کو ورکنگ نالج ہو جائے دونوں ڈسپلن کی. لیکن یہ ضرورت پھر بھی باقی رہے گی, جیسا کہ 1.5 سال سے باقی ہے, کہ لوگوں کو مائنڈ ایڈریس نہیں ہوگا, لوگوں کو یہ یقین نہیں ہوگا کہ اسلام کا ریلیونس آج بھی ہے. یہ پھر بھی اپنی جگہ باقی رہے گا. یہ میں کہہ رہا ہوں. مدرسوں کا ماحول جو لوگ جانتے ہیں, مدرسوں میں تھنکر بن نہیں سکتے, کیونکہ کرسچن وہاں ٹیبو ہے, ٹیبو. ایک طرف آپ کہیں کہ ہمیں ماڈرن تھنکر چاہیے, دوسری طرف آپ کرسچن کو ٹیبو بنائے ہوئے ہوں, تو وہ تو جڑ کاٹ دیا آپ نے. لیکن اگر کھلا ڈسکشن ہو جائے, کھلا ڈسکشن. دیکھیے اب میں بتاتا ہوں آپ کو, پہلے ایسا نہیں تھا. رسول اللہ اور صحابہ کھلا ڈسکشن ہوتا تھا. میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو, اتنا کھلا ڈسکشن کہ رسول اللہ نکلے ہیں بدر کا جو بیٹل ہوئی ہے اس کے لیے. تو اس میں ہوتا تھا پہلے زمانے میں کہ کہیں پڑاؤ ڈالتے تھے, جہاں ٹھہر جاتے تھے, تو یہ گیا وہ تھا ایک سائلنٹ ڈکلیریشن ہوتا تھا کہ ہم یہاں آؤ تو یہاں لڑیں گے, ادھر سے لوگ بڑھیں گے تو یہ لڑائی ہوگی یہاں پر. تو آپ نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا, تو ایک صحابی کہتے ہیں کہ یہ جو آپ نے یہاں اس پڑاؤ ڈالا ہے آپ نے, تو یہ آپ کی رائے ہے کہ یہ خدا کی طرف سے آپ کو ریولیوشن ہوا ہے؟ تو آپ کہتے ہیں کہ یہ میری رائے ہے. تو جانتے کیا کہتے ہیں وہ؟ فلیس ہادہ بمنزل, یہ تو کوئی ٹہرنے کی جگہ ہی نہیں, یہ بالکل رف انداز میں. اس کا لٹرل ٹرانسلیشن ہے, آپ عربی جانتے ہیں, بتا دیجیے آپ. لیس ہادہ بمنزل, یہ تو کوئی ٹھہرنے کی جگہ نہیں. آج تو ہم اس طرح سے بولیں کسی کو تو غصہ ہو جائے گا. رسول اللہ سے ایسا کہا انہوں نے, کوئی غصہ نہیں ہوا, کچھ بھی نہیں, صرف یہ پوچھا کہ بھائی آپ کی رائے کیوں ہے. تو اس کو ایکسپلین کیا انہوں نے.
آپ کہتے تو آپ نے کہا لقد اشرت بالرائے، بڑی اچھی رائے دی تم نے، لقد اشرت بالرائے، تم نے بڑی اچھی رائے دی تم نے، اٹھو 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 چلو یہاں سے. یہ ہے کرٹیسزم کا ماحول. میں بہت سی مثال دے سکتا ہوں آپ کو کہ وہاں کھلا کرٹیسزم ہوتا تھا، کھلا کرٹیسزم. آج یہ کسی مدرسے میں پوچھ لیجیے آپ، کرٹیسزم اور ٹیبو ہے. جب آپ کرٹیسزم کا ماحول ختم کر دیں، وہاں کرٹیسزم کو ٹیبو بناتے ہیں، ان کے وہ کیسے وہ ڈیولپ کرے گا وہ مائنڈ. تو وہاں جاتے ہیں اچھے اچھے مائنڈ، لیکن ان کا ڈیولپمنٹ رکا رہتا ہے، تو وہ کریٹو تھنکر کے بن نہیں پاتے. وہ میں یہ کہہ رہا ہوں جب تک آپ مدرسوں سے کرٹیسزم کو ختم ٹیبو بنا ہوا اس کو سوچنے کی آزادی نہیں دیں گے، تب تک کبھی بھی یعنی وہاں کوئی کریٹو تھنکر پیدا نہیں ہوگا. یا اس کو کہتے ہیں تقلید، یعنی امیٹیشن، بس یہی ہوگا وہاں پہ. مولانا میرا ایک سوال یہ ہے کہ جیسا ابھی آپ نے فرمایا فریڈم آف چوائس ہے اسلام کے اندر، اور پیغمبر کو اگر کوئی شخص گالی بھی دے، ابیوز بھی کرے، تو بھی اس کو قتل نہیں کیا جائے گا. تو اس واقعے کے بارے میں آپ کیا کہیں گے جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو اس بنا پہ قتل کر دیا تھا تلوار مار کر کہ اس نے پیغمبر کے فیصلے کو تسلیم نہ کر کے حضرت عمر کے پاس چلا آیا؟ دیکھیے یہ ان کا ذاتی معاملہ تھا، اس کو اولیات عمر کہتے ہیں. کہ یہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ صحیح کیا انہوں نے، اگر حضرت عمر نے کہا تب بھی صحیح نہیں کیا. یہ علماء نے لکھا ہے اولیات عمر. اولیات عمر نے ان کی اپنی انفرادی رائے سمجھ لیجیے. تفرد. میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں. ان کے کئی ایسے تفردات ہیں جو ان کے پرسنل اس پر جاتے ہیں، اسلام کو پرنسپل نہیں ہے وہ. کئی ایسی چیزیں بتا سکتا ہوں آپ کو. مثلاً جب ہجرت کا واقعہ ہوا، یہ فیصلہ ہو گیا کہ مکہ سے مدینہ جانا ہے، تو کیا ہوا، حضرت عمر گئے کعبہ میں، وہاں لوگ آتے تھے سب لوگ، تو وہاں چلا کر کہا کہ میں کل جانے والا ہوں مدینہ. جس کو اپنی بیوی کو بیوہ بنانا ہو، اپنے بچوں کو یتیم کرنا ہو، وہ آئے، میں جاؤں گا کل. کیونکہ انہوں نے بند کر رکھا تھا کہ کوئی جا نہ پائے، چھپ جاتے تھے لوگ. ہاں وہ اعلان کر کے گئے مکہ سے مدینہ، وہ پورا اناؤنس کر کے گئے، وہ اعلان کر کے. اچھا، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں ان کے بعد، وہ چھپ کر جاتے ہیں، وہ. آپ کا جو گھر تھا، حضرت خدیجہ کے گھر میں تھے آپ، تو باہر وہ لوگ آ گئے، تو ان کو ٹریڈیشن تھا گھر میں گھستے نہیں تھے وہ لوگ. ہاں یہ عرب کا ٹریڈیشن تھا یہ کہ وہ تھے جب باہر نکلیں گے تو ان کو ماریں گے. وہ تلوار لے کے آ گئے تھے وہ لوگ. رسول اللہ بیک ڈور سے نکل گئے رات کے وقت اور چپکے سے چلے گئے وہاں. تو بہرحال میں یہ کہوں گا کہ آپ بتائیے کہ ماڈل رسول اللہ ہے کہ عمر ہے؟ رسول اللہ جو گئے اسی کو ہم ماڈل مانیں گے. عمر جا ان کا ذاتی جوش کہیں گے اس کو، ذاتی جوش کے تحت انہوں نے کیا ایسا، لیکن یہ کہ اسلام کا حکم نہیں نکلتا اس سے. وہ صرف یہ کر سکتے تھے اریسٹ کر لیں، اریسٹ کر کے اس کو لے جائیں قاضی کے پاس. اسی کو میں کرٹیسزم کہتا ہوں. اس طرح کرٹیسزم مدرسے میں نہیں کر سکتے آپ، مار کے بھگا دیں گے وہ. مولانا میرا سوال یہ ہے ہاؤ وی کین سنک ان ریممبرنس آف گاڈ، یہ مطلب خدا کی یاد میں یہ کہ غرق ہو جانا جس کو کہا جائے. کیا مطلب ہے غرق ہونے کا؟ کیا مطلب ہے؟ کہ ہر وقت خدا کا تصور، کوئی بھی کام، کوئی بھی ایکٹیویٹی جو وہ انجام دے تو اس سے پہلے اس کو خدا کا تصور ہوا ہے. دیکھیے اسلام میں غرق ہونا نہیں ہے، توسم ہے اسلام. غرق ہونا کا کانسیپٹ جو ہے یہ صوفیوں کا ہے، میں اسے صحیح نہیں مانتا. ڈوبنا اسی میں، سنک کرنا، یہ صوفیوں کا کانسیپٹ ہے. اسلام کانسیپٹ توسم. توسم مینس ٹو ڈرا اے لیسن. اب جو بھی کر رہے ہوں اس میں لیسن نکالتے رہیے، اس سے نصیحت نکالتے رہیے، اپنے انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کرتے رہیے، نئی نئی باتیں سیکھتے رہیے. باقی اسی میں ڈوبنا جو ہے صوفیوں نے نکالا ہے، میں اسے صحیح نہیں مانتا، اور نہ قرآن میں اس کی کوئی وہ ہے. دیکھیے یہ امریکہ جب آزاد ہوا، یعنی فری ہوا، آپ جانتے ہیں کہ انگریز وہاں حکومت کر رہے تھے پہلے، ان کا رول تھا، انگریزوں کا رول تھا، انڈیا میں تھا ان کا. تو وہاں جب ان کو فریڈم ملی تو بہت اچھا ایک السٹریشن
ایک واقعہ بہت السٹریٹ کرتا ہے ان کے کانسیپٹ کو. یعنی جو آزادی کا جو کانسیپٹ ہے ویسٹ کا, یہ جو ہے بہت اچھا السٹریٹ کرتا ہے اس کو. کہ ایک آدمی نکلا روڈ پر اور وہ ہاتھ ایسے ایسے سے ہلا رہا تھا, اور تو ایک آدمی کی ناک سے لگ گیا وہ. ہی ہٹ دا نوز آف پاسر بائی. تو اس نے کہا کہ واٹ از دس نان سینس, تم نے میری ناک کو کیوں مار دیا؟ تو کہا کہ میں آج میں فری ہوں, میں اپنی فریڈم کو ایکسرسائز کر رہا ہوں, امریکہ جو ہے آزاد ہو گیا ہے. تو اس نے کہا کہ مائی بردر, یور فریڈم اینڈس ویئر مائی نوز بگنس. یہ عین اسلامک پرنسپل ہے, عین اسلامک پرنسپل. میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. قرآن میں ہے, دیکھیے کہ لکم دینکم ولی دین, فار یو یور ریلیجن فار می مائن. جیسے کہ مشرکین سے کہا جا رہا ہے, فار یو یور ریلیجن فار می مائن. نہ تم ہمارے اس میں انٹروین کرو, نہ ہم تمہارے میں انٹروین کریں گے, بس ڈسکشن کریں گے بس. لکم دینکم ولی دین, فار یو یور ریلیجن فار می مائن. یعنی انٹروین ہم نہیں کریں گے, ہم دونوں میں جو ڈفرینس ہے اس میں ڈسکشن کریں گے, ڈسکشن. کوئی کسی کو نہ مارے گا نہ کاٹے گا, نہ کوئی وائلنس کرے گا. یہ ہے فار یور ریلیجن فار می مائن. تو اسلام میں دیکھیے یہ ہے کہ جب بھی ڈفرینس ہو تو آپ یہ کریں کہ پیسفل میتھڈ کو فالو کرتے ہوئے آپ اس پر جو بھی کرنا ہے کریں, ڈسکشن کریں پیسفل طریقے سے. آپ اس کو وہ نہیں کر سکتے, آپ اس کے ایگریشن تک نہیں جا سکتے آپ. ٹھیک ہے, اسلام کا طریقہ ہے, لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. یعنی اس میں اور بھی کئی آسپیکٹ ہیں, اس کو میں نہیں جا رہا ہوں وہاں تک. ایک جو چیز ہے اس کو لے رہا ہوں کہ میں تمہارے دین میں انٹرویو نہیں کروں گا, تم میرے دین میں انٹرویو نہیں کرو گے. ڈسکشن تو کریں گے ہم, لیکن ہم کوئی وہ نہیں کریں گے, اٹیک نہیں کریں گے. یہاں تک کہ دیکھیے جسے کو آپ سیکولرزم کہتے ہیں نا, وہ عین اسلامک پرنسپل ہے, جو کہ سارے لوگ کہتے ہیں سیکولرزم جو ہے وہ اس کو حرام بتاتے ہیں, یعنی کفر بتاتے ہیں, سیکولرزم کو کفر بتاتے ہیں سارے علماء جتنے بھی ہیں. سیکولرزم کو عربی میں کہتے ہیں علمانیہ. تو علمانیہ ان کے نزدیک کفر شرک ہے. میں کہتا ہوں عین اسلام ہے وہ کیسے؟ دیکھیے اب اس کا سنیے. پہلی اسٹیٹ جو بنی تھی وہ مدینہ میں بنی تھی, پہلی اسٹیٹ. وہاں پر مسلمان تھے اور مشرک تھے اور جو تھے اس وقت. یعنی وہ آج کل کی لینگویج میں ملٹی ریلیجس سوسائٹی تھی وہ پہلے. بعد کو تو سب مسلمان ہو گئے, پہلے ملٹی ریلیجس سوسائٹی تھی. تو ملٹی ریلیجس سوسائٹی میں ٹھیک سیکولر پرنسپل کو آپ نے فالو کیا وہاں پر. وہ کیسے؟ اس میں لکھا ہوا تھا, جس کو کہتے ہیں وہ مدینہ ڈکلیریشن کہہ سکتے ہیں آپ اس کو انگلش میں. آپ نے ایک ڈکلیریشن جاری کیا جو کہتے ہیں مدینہ ڈکلیریشن. اس میں لکھا ہوا تھا کہ للمسلمین دینہم وللیہود دینہم. اس کا ایک آرٹیکل یہ تھا, یعنی جو کے لیے ان کا ریلیجن, مسلم کے لیے ان کا ریلیجن. یہ تو سیکولرزم ہے. ہمارے علماء نے سیکولرزم کو بالکل نہیں سمجھا اور اس کو حرام بتایا اور کیا کیا بتایا. ابھی بھی سمجھ رہے ہیں اسی کو. لیکن میں نے اس پر سب سے زیادہ ڈیٹیل میں لکھا ہے اس کو. اس میں انسائکلوپیڈیا آف ریلیجن اینڈ ایتھکس جو ہے 20 پیجز ہیں اس پر. انسائکلوپیڈیا آف ریلیجن اینڈ ایتھکس. اس میں انہوں نے لکھا ہے لمبے ڈسکشن کے بعد کہ بیسیکلی کیا چیز ہے سیکولرزم. سیکولرزم جو ہے بیسیکلی وہ ہے پالیسی آف نان انٹرفیئرنس ٹورڈس ریلیجنس.
پالیسی آف نان انٹرفیئرنس کہ ڈفرینٹ ریلیجن ہے، ملٹی ریلیجس سوسائٹی ہے، اس میں کیا کیا جائے. تو اسٹیٹ یہ کرے گی کہ جو نیشنل ایشوز ہیں، نیشنل انٹرسٹ کے، وہ تو اسٹیٹ کنٹرول کرے گی. اس میں اریگیشن ہے، انڈسٹری ہے وغیرہ. لیکن وہ چیزیں جو کسی کے ریلیجن سے تعلق رکھتی ہیں، اس میں اسٹیٹ کچھ بھی اس میں انٹروین نہیں کرے، ان کو فریڈم دے دے گی. تو بیسیکلی سیکولرزم جو ہے نان انٹرفیئرنس کی پالیسی ہے ان میٹر آف ریلیجنس. یہ تو عین اسلام ہے بالکل. یہ مدینہ ڈکلیریشن میں یہ لکھا ہوا تھا، عین اسلام ہے. اور خام خواہ اس کو سیکولرزم کہتے ہیں کہ سب اینٹی اسلامک ہے. یہ میں بالکل غلط سمجھتا ہوں اس کو. ڈیموکریسی جو ہے، دیکھیے ڈیموکریسی کو بھی جانتے کہتے ہیں ڈیموکریسی کہتے ہیں کہ وہ ان اسلامک، اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں. قرآن میں امرہم شورا بینہم. میں آپ کو ایک آیت اور ایک حدیث سناتا ہوں آپ کو. امرہم شورا بینہم، ان کے افیئرس آپس کے ڈسیشن طے ہوتے ہیں، آپس کے مشورے سے طے ہوتے ہیں. امرہم شورا بینہم، ان کے جو معاملات ہیں، جو افیئرس ہیں، وہ آپس کے مشورے سے طے ہوتے ہیں، یعنی کنسلٹیشن سے، تھرو کنسلٹیشن. اور حدیث میں آتا ہے کما تکونون کذالک یولوا علیکم، جیسے تم ہوگے ویسے تمہارے رولرس ہوں گے. جیسے تم ہوگے ویسے تمہارے رولرس ہوں گے. یہ تو ہے ڈیموکریسی کہ پیپل جو ہے وہ رولر بناتے ہیں. گورنمنٹ آف دا پیپل بائی دا پیپل فار دا پیپل، وہی تو ہے. اسلامک اسٹیٹ اسلام کے خلاف ہے، اسلامک اسٹیٹ ورڈی کہیں قرآن حدیث میں نہیں. کیونکہ دین صرف خدا کے لیے ہوتا ہے. اگر میں اسٹیٹ کے لیے نماز پڑھوں تو پھر وہ غلط ہو گیا. دین صرف خدا کے لیے ہوتا ہے. اسٹیٹ سوشل فنامنا ہے، وہ کریڈ میں عقیدہ نہیں ہے. یاد رکھیے بیسک بات جو ہے وہ کہ اسٹیٹ جو ہے ایک سوشل فنامنا ہے، وہ کریڈ نہیں ہے، یعنی میٹر آف بلیف نہیں ہے. ان لوگوں نے کیا کیا، اس کو میٹر آف بلیف بنا دیا. ہاں کہ سوشل فنامنا ہے. یہ حدیث مجھے پڑھی آپ کو، کما تکونون کذالک یولوا علیکم، جیسے تم ہوگے ویسے تمہارے رولر ہوں گے. یہ تو سوشل فنامنا ہے، وہ میٹر آف بلیف نہیں ہے. وہ جیسے نماز جو ہے میٹر آف بلیف ہے. وہ نماز ایک الگ چیز ہے. ہمارا عقیدہ ہے تو ہم نماز پڑھیں گے، لیکن اس کا مطلب ہے کہ ایک عقیدہ کو لے کر کے ہم لڑیں گے، ہم ایسی اسٹیٹ بنانا ہے جیسے افغانستان میں ہوا یا پاکستان میں ہو رہا ہے، کہ اپنے عقیدے کو لے کر کے ہم کہیں کہ ہم کو ایسی اسٹیٹ بنانا ہے. یہ ہے ہی نہیں. اسی کو میں کہہ رہا ہوں کہ میٹر آف بلیف نہیں ہے، میٹر وہ سوشل، یعنی سوشل فنامنا ہے. یعنی سوسائٹی جیسی رہے گی ویسا حکومت بنے گی. سارے مسلم ہیں، اب بہت زیادہ اسلام کو وہ کرتے ہیں تو اسلامی انداز ہو جائے گا وہاں پر. نہیں تو جیسا ہے ویسا ہوگا. تو میں اسٹیٹ کو سوشل فنامنا مانتا ہوں، نہ کہ کوئی عقیدے کا مسئلہ نہیں مانتا. مولانا ایک حدیث میں عورتوں کو ناقصات العقل کہا گیا. اٹ مینس لیکڈ آف سینس. ہاؤ ڈو یو ایکسپلین اٹ؟ یعنی اس حدیث اس طرح نہیں ہے. حدیث وہ اس حدیث کو بہت غلط سمجھتے ہیں لوگ. اس حدیث کو لوگ بہت غلط سمجھتے ہیں. سارے علماء ہی غلط سمجھتے ہیں. اس کو لے کر سمجھتے ہیں کہ عورتیں عقل کم ہوتی ہیں. میں کہتا ہوں کہ یہ پروفیسر بیٹھے ہیں، ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں. ان سے ہمارے ان کی عقل ہم سے زیادہ ہے. دیکھیے ایک لیڈی بیٹھی، ان کی عقل ہم سے زیادہ ہے، ہماری تو کم ہے. جی دیکھیے وہ حدیث اصل میں اس طرح سے ہے کہ ما رائے تو من ناقصات عقل و دین اذهب للب الرجل الحازم من احدى كن. یہ اس کا ٹیکسٹ. ما رائے تو من ناقصات عقل و دین اذهب للب الرجل الحازم من احدى كن.
اس میں بعض عورتوں کا ذکر ہے، کل عورتوں کا ذکر نہیں آتی. من یہاں تبعیضیہ ہے، جو کہتے ہیں تبعیضیہ، یعنی بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں، بعض عورتیں جو کم عقل ہونے کے باوجود مردوں پر چھا جاتی ہیں. اس کو میں بتاتا ہوں پھر آپ کو. ما رأیت من ناقصات عقل و دین اذهب للب الجلیل الحاضر من اتاکن، کہ بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں، درسم کچھ ایسی عورتیں ہوتی ہیں جو کم سمجھ ہوتے ہوئے بھی مردوں کے عقل پر چھا جاتی ہیں. لیکن بہر یہ حدیث جو ہے عورت کے بارے میں نہیں ہے، ان عورتوں کے بارے میں ہے جو مردوں کے بیوقوف بنا لیتی ہیں، یا کچھ فیو. یہ نہیں کہ ساری عورتیں بیوقوف ہوتی ہیں، یہ غلط، بالکل غلط، بالکل غلط. عورتیں بہت انٹیلیجنٹ ہوتی ہیں. ہم کو، میں اپنے بارے میں بتاتا ہوں، مجھ کو کتابی اسٹڈی کے بعد سب سے زیادہ فائدہ ہوا ہے فریدہ خانم سے. بک جو میں پڑھتا ہوں، کتابیں، اس سے بعد سب سے زیادہ فائدہ جو ان سے میں ایکسچینج کرتا ہوں، انٹلیکچوئل ایکسچینج، بہت زیادہ فائدہ ڈیلی، ہر دن ہوتا ہے. جو یعنی میری نالج جو ہے 50% کتابوں سے آتی ہے، 50% سے انٹلیکچوئل ایکسچینج سے آتی ہے.